الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ آج ہم تنقیحات کے پہلے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ تنقیحات مولانا مودودی کی اہم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو مسلمانوں پر اسلام کی حقانیت کو کھولتی ہے اور مغرب کے فریب کا پردہ چاک کرتی ہے۔ مسلمانوں کو مغرب کی مرعوبیت سے نکالنے کے لیے 80 سال پہلے کی لکھی ہوئی یہ تصنیف آج بھی اسی طرح مفید اور کارگر ہے۔ یہ وہ مضامین ہیں جو 1934، 1935 اور 36 اور 37 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے لکھے گئے تھے اور ترجمان القرآن میں شائع ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، مختصراً یہ بات ذرا سمجھ لیجئے کہ مولانا مودودی 1903 میں پیدا ہوئے اور 1979 میں ان کا انتقال ہوا۔ 76 سال کی عمر پائی، اور انہوں نے دنیا کی 2 بڑی جنگیں دیکھی، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم۔ پہلی جنگ عظیم ہی کے بعد ان کی وہ مشہور کتاب سامنے آئی، الجہاد فی الاسلام، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک تیسری جنگ بھی دیکھی، ویتنام کی جنگ، جو 20 سال کے طویل عرصے پر محیط رہی، 1955 سے لے کر 1975 تک۔ اور پھر مولانا مودودی نے انگریزوں کا دور بھی دیکھا ہندوستان میں، اور پھر انگریزوں کے جانے کے بعد تقسیم ہند اور پاکستان کے قیام کا زمانہ بھی دیکھا، اور سیاست میں بھی بھرپور حصہ لیتے رہے اور علمی اور تصنیفی کام بھی کرتے رہے۔ تو یہ مولانا مودودی کا جو دور ہے وہ 20ویں صدی کا دور ہے، اور لیکن مولانا مودودی چونکہ تاریخ کا ایک گہرا علم رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے عروج و زوال سے آشنا ہیں اور اس کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہیں، تو سب سے پہلا جو مضمون ہے اس مضمون کا نام ہے ہماری ذہنی غلامی اور اس کے اسباب۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت، فرما روائی، غلبہ اور استعلاء کی 2 قسمیں ہیں، ایک ذہنی اور اخلاقی غلبہ اور دوسرا سیاسی اور مادی غلبہ۔ پہلی قسم کا غلبہ یہ ہے کہ قوم اپنی فکری قوتوں میں اتنی ترقی کر جائے کہ دوسری قوموں کو اس کے افکار پر ایمان لانا پڑے، اس کے تخیلات، اس کے معتقدات، اس کے نظریات دماغوں پر چھا جائیں، ذہنیتیں اسی کے سانچے میں ڈھلیں، تہذیب اسی کی تہذیب ہو، علم اسی کا علم ہو اور تحقیق اسی کی سمجھی جائے، ہر وہ چیز باطل ٹھہرائی جائے جس کو وہ باطل ٹھہرائے۔ تو یہ ذہنی اور فکری اور اعتقادی غلبہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو غلبہ ہے وہ مادی طاقتوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور مادی طاقتوں کے اعتبار سے کوئی قوم اتنی قوی ہو جاتی ہے کہ دوسری قومیں اس کے مقابلے میں اپنی سیاسی و معاشی آزادی کو برقرار نہ رکھ سکیں، اور کلی طور پر یا کسی نہ کسی حد تک وہ غیر قوموں کے وسائل ثروت پر قابض اور ان کے نظم مملکت پر حاوی ہو جائے۔ تو یہ غلبہ اور اقتدار اور تسلط اور بالادستی کی بات ہو گئی۔ تو اس کے بالکل برعکس پھر ذہنی غلامی کی ایک صورت ہوتی ہے اور سیاسی مغلوبیت کی ایک صورت ہوتی ہے، یعنی مغلوبیت اور محکومیت کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو اگرچہ کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں، لیکن لازم نہیں ہے کہ جہاں ذہنی غلبہ ہو وہاں سیاسی غلبہ بھی ہو، اور نہ یہ لازم ہے کہ جہاں سیاسی غلبہ ہو وہاں ذہنی غلبہ ہو، لیکن فطری قانون یہی ہے کہ جو قوم عقل و فکر سے کام لیتی ہے
اور تحقیق و اکتشاف کی راہ میں پیش قدمی کرتی ہے، اس کو ذہنی ترقی کے ساتھ ساتھ مادی ترقی بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور جو قوم تفکر و تدبر کے میدان میں مسابقت چھوڑ دیتی ہے، وہ ذہنی انحطاط کے ساتھ مادی تنزل میں بھی مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں مولانا کہ غلبہ نتیجہ ہے قوت کا اور مغلوبیت نتیجہ ہے کمزوری کا۔ غلبہ نتیجہ ہے قوت کا اور مغلوبیت نتیجہ ہے کمزوری کا۔ اس لیے ذہنی و مادی حیثیت سے درماندہ اور ضعیف قومیں اپنی درماندگی اور ضعف میں جس قدر ترقی کرتی جاتی ہیں، اسی قدر وہ غلامی اور محکومیت کے لیے مستعد ہوتی جاتی ہیں، اور طاقتور ذہنی اور مادی دونوں حیثیتوں سے طاقتور قومیں ان کے دماغ اور ان کے جسم کے دونوں پر حکمران ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں آج مسلمان اسی دوہری غلامی میں مبتلا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ مضمون 1934 کا مضمون ہے اور ہم ہیں 2021 میں، ہم 21ویں صدی میں ہیں۔ یہ کوئی 85 سال پہلے یہ تحریر لکھی گئی تھی، لیکن اب تو حالات بہت ہی دیگرگوں ہیں اور امت مسلمہ مزید منقسم ہو رہی ہے، تقسیم در تقسیم کے عمل سے دوچار ہے۔ اب عسکری شکست بھی ہے، مادی شکست بھی ہے، ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی شکست ہے، تہذیبی محاذ پر بھی ہے، ثقافتی میدان میں بھی ہے، تعلیمی محاذ پر بھی ہے، سلیبس ان کا ہے، نصاب ان کا ہے، میڈیا ان کا ہے، ہتھیار ان کے ہیں، بجٹ ان کا ہے، حکومت ان کی ہے، بینکس ان کے ہیں۔ غرض ہم لوگ بہت زیادہ اس عرصے میں زوال کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو دوہری غلامی ہے وہ کہیں سیاسی غلامی ہے، کہیں ذہنی غلامی ہے، اور کہیں کوئی چیز زیادہ ہے تو کہیں کوئی چیز زیادہ ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت کوئی اسلامی آبادی ایسی نہیں ہے جو صحیح معنوں میں سیاسی اور ذہنی اعتبار سے پوری طرح آزاد ہو۔ جہاں ان کو سیاسی استقلال اور خود اختیاری حاصل بھی ہے، وہاں وہ ذہنی غلامی سے آزاد نہیں ہے۔ ان کے مدرسے، ان کے دفتر، ان کے بازار، ان کی انجمنیں، ان کے گھر، حتیٰ کہ ان کے جسم تک اپنی زبان حال سے شہادت دے رہے ہیں کہ ان پر مغرب کی تہذیب، مغرب کے افکار، مغرب کے علوم و فنون حکمران ہیں۔ دیکھیے ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، مولانا مودودی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی ایک اپنی تہذیب ہے۔ قرآن و سنت کے گہرے مطالعے سے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قرآن اپنی ایک تہذیبی شناخت رکھتا ہے، اس کی اپنی ثقافت ہے، اس کی اپنے اقدار ہیں۔ یہ صرف حلال و حرام کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف عقائد اور عبادات کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دفاتر میں، انجمنوں میں، گھروں میں، لباس میں، رہن سہن میں، بول چال میں پوری طرح اسلامی ثقافت اور اسلامی تہذیب جلوگر ہوتی ہے۔ تو آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جسم تک یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ان پر مغربی تہذیب، مغربی افکار، مغرب کے علوم و فنون حکمران ہیں۔ وہ مغرب کے دماغ سے سوچتے ہیں، مسلمان مغرب کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مغرب کی بنائی ہوئی راہوں پر چلتے ہیں، خود ان کو ان کا شعور یا ہو یا نہ ہو، بہر صورت یہ مفروضہ ان کے دماغوں میں مسلط ہے۔ حق وہ ہے جس کو مغرب حق سمجھتا ہے، باطل وہ ہے جس کو مغرب نے باطل قرار دیا ہے۔ حق، صداقت، تہذیب، اخلاق، انسان، شائستگی، ہر ایک کا معیار ان کے نزدیک وہی ہے جو مغرب نے مقرر کر رکھا ہے۔ اپنے دین و ایمان، اپنے افکار و تخیلات، اپنی تہذیب و شائستگی، اپنے اخلاق و آداب، سب کو وہ اسی مغربی معیار پر جانچتے ہیں۔ جو چیز اس معیار پر پوری اترتی ہے اسے درست سمجھتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں ہماری فلاں چیز مغرب کے معیار پر پوری اتر آئی، اور جو چیز اس معیار پر پوری نہیں اترتی اسے شعوری یا غیر شعوری طور پر غلط مان لیتے ہیں۔ کوئی علانیہ اس کو ٹھکرا دیتا ہے، کوئی دل میں گھٹتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر اسے مغربی معیار کے مطابق کر دے۔ یہ دیکھیے ہماری ذہنی غلامی ہے۔
جب ہماری آزاد قوموں کا حال یہ ہے تو مسلمان قومیں مغربی اقوام کی محکوم ہیں، تو ان کی ذہنی غلامی کا حال کیا پوچھنا؟ اس غلامی کا سبب کیا ہے؟ یہ ہے اس مضمون کی اصل بات کہ اس کی تشریح کے لیے تو ایک کتاب کی وسعت درکار ہے، لیکن مختصر اس کو چند لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ ذہنی غلبے اور استعلاء کی بنا دراصل فکری اجتہاد اور علمی تحقیق پر قائم ہوتی ہے۔ جو قوم اس راہ میں پیش قدمی کرتی ہے وہی دنیا کی رہنما اور قوموں کی امام بن جاتی ہے، اور اسی کے افکار دنیا پر چھا جاتے ہیں، اور جو قوم اس راہ میں پیچھے رہ جاتی ہے اس سے مقلد متبع بننا پڑتا ہے، وہ فالو کرتی ہے، اس کے افکار و معتقدات میں قوت باقی نہیں رہتی کہ وہ دماغوں پر اپنا تسلط قائم رکھ سکے۔ مجتہد محقق قوم کے طاقتور افکار و معتقدات کا سیلاب ان کو بہا کر لے جاتا ہے، اور ان میں اتنا بلبوتا نہیں رہتا کہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہ جائیں۔ مسلمان جب تک تحقیق و اجتہاد کے میدان میں آگے بڑھتے رہے، تمام دنیا کی قومیں ان کی پیرو اور مقلد رہیں۔ اسلامی فکر ساری نوع انسانی کے افکار پر غالب رہی، اور حسن اور قبح، نیکی اور بدی، غلط اور صحیح کا جو معیار اسلام نے مقرر کیا وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر تمام دنیا کے نزدیک معیار قرار پایا، اور قصداً یا استعراراً دنیا اپنے افکار و اعمال کو اسی معیار کے مطابق ڈھالتی رہی۔ مگر جب مسلمانوں میں ارباب فکر اور اسباب تحقیق پیدا ہونے بند ہو گئے، جب انہوں نے سوچنا اور دریافت کرنا چھوڑ دیا، جب وہ اکتساب علم اور اجتہاد فکر کی راہ میں تھک کر بیٹھ گئے، تو گویا انہوں نے خود دنیا کی رہنمائی سے استعفیٰ دے دیا۔ اب یہ ہے دیکھیے اصل بات، یعنی مسلمان وڈرا ہو گئے، انہوں نے ریزائن کر دیا تحقیق سے، تو اب آگے بڑھنے کے کوئی امکانات کیا تھے، اور غلبہ اور تسلط کے کیا امکانات تھے؟ دوسری طرف مغربی قومیں اس میں آگے بڑھی، انہوں نے غور و فکر کی قوتوں سے کام لینا شروع کیا، کائنات کے راز ٹٹولے اور فطرت کی چھپی ہوئی طاقتوں کے خزانے تلاش کیے۔ اس کا نتیجہ لازماً وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا، مغربی قومیں دنیا کی رہنما بن گئیں، اور مسلمانوں کو اس طرح ان کے اقتدار کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑا جس طرح دنیا نے خود مسلمانوں کے اقتدار کے آگے اپنا سر خم کیا تھا۔ اب دیکھیے، مسلمان 400-500 سال تک اپنے بزرگوں کے بچھائے ہوئے بستر پر آرام سے سوتے رہے، اور مغربی قومیں اپنے کام میں مشغول رہی۔ اس کے بعد دفعتاً مغربی اقتدار کا سیلاب اٹھا، اور ایک صدی کے اندر تمام روئے زمین پر چھا گیا۔ نیند کے ماتے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے تو دیکھا کہ مسیحی یورپ قلم اور تلوار دونوں سے مسلح ہے، اور دونوں طاقتوں سے دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی جماعت نے مدافعت کی کوشش کی، مگر نہ قلم کا زور تھا نہ تلوار کا، شکست کھاتی گئی۔ رہا قوم کا سواد اعظم، تو اس نے اسی سنت پر عمل کیا جو ہمیشہ سے کمزوروں کی سنت رہی ہے، تلوار کے زور، استدلال کی قوت، علمی شواہد کی تائید، اور نظر فریب حسن و جمال کے ساتھ جو خیالات، نظریات اور اصول مغرب سے آئے، آرام طلب دماغوں اور مرعوب ذہنیتوں نے ان کو ایمان کا درجہ دے دیا۔ پرانے مذہبی معتقدات، اخلاق، اصول اور تمدن آئینی جو روایتی بنیادوں پر قائم رہ گئے تھے، اس نئے اور طاقتور سیلاب کی رو میں بہتے چلے گئے، اور ایک غیر محسوس طریقے سے دلوں میں یہ مفروضہ جاگزی ہو گیا کہ جو کچھ مغرب سے آتا ہے وہی حق ہے، اور وہی صحت و درستی کا معیار ہے۔ مغربی تہذیب کے ساتھ جن قوموں کا تصادم ہوا، ان میں سے بعض تو وہ تھی جن کی کوئی مستقل تہذیب نہ تھی، بعض وہ تھی جن کے پاس اپنی ایک تہذیب تھی، مگر ایسی مضبوط نہ تھی کہ کسی دوسری تہذیب کے مقابلے میں اپنے خصائص کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی، بعض وہ تھی جن کی تہذیب اپنے اصول میں اس آنے والی تہذیب سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہ تھی۔ ایسی تمام قومیں
تو بہت آسانی سے مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ گئیں اور کسی شدید تصادم کی نوبت نہ آنے پائی. لیکن اب دیکھیے مولانا مودودی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاملہ ان سب سے مختلف ہے. یہ ایک مستقل اور مکمل تہذیب کے مالک ہیں. ان کی تہذیب اپنا ایک مکمل ضابطہ رکھتی ہے جو فکری اور عملی دونوں حیثیتوں سے زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے. مغربی تہذیب کے اساسی اصول کلیتاً اسی تہذیب کے مخالف واقع ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قدم قدم پر یہ دونوں تہذیبیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. یعنی یہ جو جسے ہم آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں کانفلکٹ آف سویلائزیشن، اور یہ مشہور کتاب بھی اب آ گئی دنیا میں بہت. تو یہ بات مولانا مودودی نے 1934 میں لکھی، 80-85 سال پہلے، کہ ان تہذیبوں کو ٹکرانا چاہیے اور ان کے تصادم سے مسلمانوں کی اعتقادی اور عملی زندگی کے ہر شعبے پر نہایت تباہ کن اثر پڑ رہا ہے. اچھا، اب ذرا اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں مختصراً آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مغرب کے غلبے کا آغاز نیویگیشن سے ہوا ہے، بحری اسفار سے. جب ان کے ہاں بڑے بڑے جہاز، سمندری جہاز بننے لگے، انہوں نے امریکہ کو دریافت کیا اور اس کے بعد اس فن میں ترقی کی انہوں نے، اور بڑے بڑے جہاز بنتے گئے اور موٹر کے ذریعے جہاز بنتے گئے. اس کے بعد یہ 6 قومیں تھیں. انگریز تھے اور ڈچ تھے، فرانسیسی تھے اور پورچوگیز تھے، اسپینش تھے اور اٹیلیز تھے. یہ 6 یورپی قومیں تھیں جنہوں نے نیویگیشن کے میدان میں کمال حاصل کیا. اب اس کے بعد پھر یہ تجارت کے لیے مختلف بر اعظموں کی طرف دوڑتے رہے اور مختلف ملکوں کی خاک چھانتے رہے، لیکن سمندر کے ذریعے سے ہی ان کے سفر طے ہوئے اور افریقہ سے اور ہندوستان تک یہ لوگ پہنچے اور شرق اوسط تک یہ لوگ پہنچ گئے. تو اب اس کے بعد پھر ان کی جو ترقی تھی وہ فزکس اور کیمسٹری، بایولوجی اور طب کے میدان میں تھی، اور پھر اسپیس سائنسز میں ان کے کارنامے تھے. پیریوڈک ٹیبل انہوں نے ایجاد کر لیا. کیمسٹری کے میدان میں اشیاء کے خواص اور مادے کے خواص معلوم کرنے کی کوشش کی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اشیاء کا علم دیا، تو جتنی مادی ترقی ہے وہ کیا چیز ہے؟ اشیاء کے خواص، یعنی پراپرٹیز آف ایلیمنٹس اینڈ کمپاؤنڈز. یہ ساری آپ کو جو دوائیاں ملتی ہیں، پیناڈول سے لے کے کینسر کی دوائیاں ملتی ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ اشیاء کے خواص کا علم ہے. پراپرٹیز کیا ہے اشیاء کی، اور گیسز کی کیا پراپرٹیز ہیں اور کیمیکلز کی کیا پراپرٹیز ہیں. اشیاء کی جستجو مغرب نے کی اور اس کے نتیجے میں وہ مختلف علوم میں آگے بڑھتے گئے. اس کے بعد ہتھیاروں کی ایک دور شروع ہوئی اور ہتھیاروں میں بھی انہوں نے جدید ہتھیار ایجاد کیے. یعنی یہ دیکھیے 17ویں صدی، 18ویں صدی، 19ویں صدی کی ہم جب بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس پرانے ہتھیار تھے، تلواریں تھیں، نیزے تھے، برچیاں تھی، توپ تھی، اور وہ 303 لے کر ہندوستان پہنچ گئے. 5000 10,000 لوگوں نے جنوب سے سفر کیا اور گوا سے، بمبئی سے، سورت سے، وائزاگ سے، کلکتے سے، اور وہ مرکز دہلی کی طرف دوڑنے لگے. اسی طرح دوسرے ملکوں کا معاملہ تھا. تو یہ مغرب کے غلبے کے پیچھے ایک ان کی تحقیق تھی اشیاء کے بارے میں، اور اس کے نتیجے میں ٹیکنالوجی پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہتھیاروں کی ایک دور شروع ہو گئی کہ جدید سے جدید ہتھیار بنتا جائے گا. اور اب تو ہوائی جہاز ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، B-52 بامبرز ہیں، بامبز ہیں، ہائیڈروجن بامبز ہیں، کیمیکل بامبز ہیں، ڈرونز ہیں، کیا کیا نہیں ہے. اب تو جنگ کا جو ہے پورا زاویہ ہی بدل گیا.
تو مغربی تہذیب نے، مولانا مودودی کہتے ہیں، جس فلسفے اور سائنس کے آغوش میں پرورش پائی ہے وہ 500-600 سال سے دہریت، الحاد، لامذہبی اور مادہ پرستی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ جس تاریخ پیدا ہوئی ہے اسی تاریخ سے مذہب کے ساتھ اس کی لڑائی شروع ہوگی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مذہب کے خلاف عقل و حکمت کی لڑائی ہی نے اس تہذیب کو پیدا کیا، یعنی کانفلکٹ ہی نے اس تہذیب کو پیدا کیا ہے، یعنی جو اس کی ماں ہے، مغربی تہذیب کی ماں، یہی وہ تصادم ہے جو مغرب اور مادہ پرستی، جو مذہب اور مادہ پرستی کے درمیان واقع ہوا ہے۔ اگرچہ کائنات کے آثار کا مشاہدہ، ان کے اسرار کی تحقیق، ان کے کلی قوانین کی دریافت، ان کے مظاہر پر غور و فکر اور ان کو ترتیب دے کر قیاس و برہان کے ذریعے سے نتائج کا استنباط، کوئی چیز بھی مذہب کی ضد نہیں ہے، مگر سوئے اتفاق سے نشأت جدید رینیسانس کے عہد میں جب یورپ کی نئی علمی تحریک رونما ہوئی تو اس تحریک کو ان عیسائی پادریوں سے سابقہ پیش آیا جنہوں نے اپنے مذہبی معتقدات کو قدیم یونانی فلسفہ و حکمت کی بنیادوں پر قائم کر رکھا تھا، اور جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر جدید علمی تحقیقات اور فکری اجتہاد سے ان بنیادوں میں ذرا سا بھی تزلزل واقع ہوا تو اصل مذہب کی عمارت پیوند خاک ہو جائے گی۔ دیکھیے، یہ ہے اصل بات جو سمجھنے کی۔ یہاں مولانا مودودی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک اصل مذہب ہے اور ایک وہ مذہب تھا عیسائی مذہب جس پر گریک مائتھولوجی اور گریک فلسفی کے گہرے اثرات تھے، اور وہ اس کی حفاظت میں لگ گئے۔ اور حالانکہ گریک فلسفی کوئی ایسی آسمانی وحی نہیں تھی کہ جو دھڑام سے زمین بوس نہ ہو سکے، اور وہ ہو گئی جب سائنسی تحقیقات اور اکتشافات سامنے آ گئے۔ لیکن اسلام کا یہ معاملہ نہیں تھا، اسلام کی سائنس سے کبھی کوئی لڑائی نہیں رہی، اور کوئی سائنٹیفک فیکٹ اسلام کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، سائنس کے وہ نظریات جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جو ثابت نہیں کیے جا سکے ہیں آج تک، وہ اسلام سے ٹکرا سکتے ہیں، لیکن جدید تحقیقات اور سے اسلام کو نہ کبھی کوئی خطرہ رہا ہے اور نہ رہے گا۔ تو اب یورپ میں ہوا یہ کہ ان کی لڑائی چرچ سے ہو گئی اور ان لیڈروں سے ہو گئی جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی آسمانی وحی کے بجائے گریک مائتھولوجی اور گریک فلسفی کا دفاع کر رہے تھے، وہ آسمانی وحی کا دفاع نہیں کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس میں پھر یورپ کے مذہبی طبقے کو شکست ہوئی اور ملحد بے دین لوگ کامیاب ہو گئے۔ اس غلط تخیل کے زیر اثر انہوں نے نئی علمی تحریک کی مخالفت کی، اور عیسائی مولویوں نے یہی کام کیا، اور اس کے روکنے کے لیے قوت سے کام لیا۔ مذہبی عدالتیں قائم کی گئیں جن میں اس تحریک کے علمبرداروں کو سخت، وحشیانہ اور ہولناک سزائیں دی گئیں، لیکن یہ تحریک ایک حقیقی بیداری کا نتیجہ تھا، اس لیے تشدد سے دبنے کے بجائے یہ تحریک بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ حریت فکر کے سیلاب نے مذہبی اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ تو اب دیکھیے، ابتدا میں یہ لڑائی حریت فکر کے علمبرداروں اور کلیسا کے درمیان تھی، چرچ کے درمیان تھی، مگر اور دیکھیے یہ فرینچ ریولوشن بھی کیتھولک ایریا میں ہوا، جو 18ویں صدی کے آخر میں۔ تو مگر چونکہ چرچ مذہب کے نام پر آزاد خیالوں سے جنگ کر رہا تھا، اس لیے بہت جلدی اس لڑائی نے مسیحی مذہب اور آزاد خیالی کے درمیان جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ اچھا، اب یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لڑائی سائنس کی اور آزاد خیالوں کی لڑائی چرچ سے تھی، لیکن اب وہ اسلام کے خلاف بھی سمجھتے ہیں، یہ بڑی آفت ہے۔ حالانکہ چرچ کے مذہب کا اور اسلام کے مذہب کا باہم کوئی مقابلہ اور موازنہ نہیں ہے۔ اس کے بعد نفس مذہب، خواہ وہ کوئی مذہب ہو، اس تحریک کا مد مقابل قرار دیا گیا۔
سائنٹیفک طریقے پر سوچنے کے معنی یہ قرار پائے کہ یہ طریقہ فکر مذہبی طریقہ فکر کی عین ضد ہے. یعنی جو شخص سائنٹیفک طریقے سے کائنات کے مسائل پر غور کرے اس پر لازم ہے کہ مذہبی نظریے سے ہٹ کر اپنی راہ نکالے. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. اسلام کے لیے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو سکتا ہے ہر آیت پر اور ہر صحیح حدیث پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھا سائنسدان ہو سکتا ہے، ایک اچھا محقق ہو سکتا ہے. کائنات کے مذہبی نظریے کا بنیادی تخیل یہ ہے کہ یہ عالم طبیعت فزیکل ورلڈ کے تمام آثار اور جملہ مظاہر کی علت کسی ایسی طاقت کو قرار دیا جائے جو اس عالم سے بالاتر ہو. یہ نظریہ چونکہ جدید علمی تحریک کے دشمنوں کا نظریہ تھا، اس لیے جدید تحریک کے علمبرداروں نے لازم سمجھا کہ خدا یا کسی فوق الطبیعت ہستی فرض کیے بغیر کائنات کے معمے کو حل کرنے کی کوشش کرے اور ہر اس طریقے کو خلاف حکمت ان سائنٹیفک قرار دیں جس میں خدا کا وجود فرض کر کے مسائل کائنات پر نظر کی گئی. دیکھیے مسلمان سائنسدانوں کے لیے آسانی یہ ہے ان کے پاس قرآن مجید اصلی زبان میں اصلی حالت میں موجود، احادیث صحیحہ اصلی زبان میں اصلی حالت میں موجود ہیں، علم وحی ان کے پاس موجود ہے اور اس کی روشنی میں وہ زیادہ تیزی سے کائنات کے اسرار کی جستجو کر سکتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس طرح نئے دور کے اہل حکمت و فلسفہ میں خدا اور روح یا روحانیت اور فوق الطبیعت کے خلاف ایک تعصب پیدا ہو گیا جو عقل و استدلال کا نتیجہ نہ تھا بلکہ سراسر جذبات کی برانگیختگی کا نتیجہ تھا. وہ خدا سے اس لیے تبرہ نہ کرتے تھے کہ دلائل اور براہین سے اس کا عدم وجود اور وجود ثابت ہو گیا تھا، بلکہ اس سے اس لیے بیزار تھے کہ وہ ان کے اور ان کی آزادی خیال کے دشمنوں کا معبود تھا. یہ ہے دیکھیے، حالانکہ ان کی ریسرچ میں کہیں خدا کے سے بیزاری کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ ان کے دشمن وہ دیندار تھے اس لیے انہوں نے اس کی مذہب کی بھی مخالفت کی اور بے دینی کی طرف بڑھتے گئے. بعد کی 5 صدیوں میں ان کی عقل و فکر اور ان کی علمی جد و جہد نے جتنا کام کیا اس کی بنیاد میں یہی غیر عقلی جذبہ کار فرما رہا. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں مغربی فلسفہ اور مغربی سائنسدانوں نے جب سفر شروع کیا تو اگرچہ ان کا رخ خدا پرستی کے بالکل مخالف سمت میں تھا، تاہم چونکہ وہ مذہبی ماحول میں گھرے ہوئے تھے اس لیے وہ ابتداءً نیچرلزم نیچریت کو خدا پرستی کے ساتھ ساتھ نبھاتے رہے، مگر جوں وہ اپنے سفر میں آگے بڑھتے گئے نیچریت اور خدا پرستی پر غالب آتی گئی، حتیٰ کہ خدا کا تخیل اور خدا کے ساتھ ہر اس چیز کا تخیل جو عالم طبیعت مٹیریل ورلڈ سے بالاتر ہو ان سے بالکل غائب ہو گیا اور وہ اس انتہا پر پہنچ گئے کہ مادہ و حرکت کے سوا کوئی شے ان کے نزدیک حقیقت نہ رہی. سائنس نیچریت کا ہم معنی قرار پایا گیا اور اہل حکمت و فلسفہ کا ایمان اس نظریے پر قائم ہو گیا ہر چیز جو ناپی اور تولی نہیں جا سکتی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب یہ ہے دیکھیے اصل کہ ہر چیز جو ناپی اور تولی نہیں جا سکتی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو بالکل اس کو میجرمنٹس ہو دیکھا جائے محسوس کیا جائے تو یہ بالکل ہر وہ چیز جو مادے سے ماورا ہے وہ ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں ہے. تو مغربی فلسفہ و سائنس کی تاریخ اس بیان کی شاہد ہے. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں ڈیکارٹ کی وفات ہوئی ہے 1650. یہ 17ویں صدی کا آدمی ہے ڈیکارٹ، جو مغربی فلسفے کا بابا آدم سمجھا جاتا ہے. ایک طرف تو خدا کا زبردست قائل تھا،
اچھا اب ذرا دیکھیے، ہم 17ویں صدی کی بات کر رہے ہیں. 17ویں صدی، پھر 18ویں صدی کی بات کریں گے، پھر 19ویں صدی کی کریں گے، پھر 20ویں صدی کی کریں گے. تو 17ویں صدی میں جو سائنس اب رینگ رہی تھی، آگے بڑھ رہی تھی، تو وہاں خدا کا تصور تھا. تو ڈیکارٹ خدا کو مانتا تھا، مادے کے ساتھ روح کا مستقل وجود بھی مانتا تھا، مگر دوسری طرف وہی ہے جس نے عالم طبیعت کے آثار کی میکینکی توجیہ کی اس نے، اور اس طریقے فکر کی بنیاد رکھی جو بعد میں سراسر مٹیریلزم کی بنیاد بن گیا. دیکھیے گمراہی کی ابتدا کیسے ہو رہی ہے. اس کے بعد ہابس، یہ بھی 17ویں صدی کا عالم ہے، 1679 میں اس کا انتقال ہوا ہے. اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر سپر نیچرل، فوق الطبیعت کا کھلم کھلا مخالفت کرتا ہے. نظام عالم اور اس کی ہر شے کی میکینک کی توجیہ کو قابل قرار دیتا ہے، اور کسی ایسی نفسی یا روحی یا عقلی قوت کا قائل نہیں ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کو میکینیکل طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مادی دنیا میں تصرف کرنے والی چیزیں ہی معتبر ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی وہ خدا کو بھی مانتا ہے، اس حیثیت سے کہ ایک ایسی علت العلل کا ماننا ایک عقلی ضرورت ہے. علت العلل یعنی یہ کس نے پیدا کیا؟ زمین کس نے پیدا کی؟ تو اب تو پھر یعنی انسان کو کس نے پیدا کیا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ماں باپ کی وجہ سے پیدا ہو گیا. اچھا ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ پہلے سے آگے. تو اس طرح یعنی ہم آگے بڑھتے جائیں، سوال کرتے جائیں، اس کو کس نے، اس کو کس نے، اس کو کس نے، تو پھر آپ کو ایک انیشیل کریٹر کو ماننا ضروری ہوگا. اس کو علت العلل کہتے ہیں، عقل بھی یہی کہتی ہے. اچھا اب اس کے بعد جناب بروچ اسپینوزا صاحب کا بھی یہی زمانہ ہے. 17ویں صدی کے عالم اسپینوزا، اور 1677 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور اب یہ صاحب نے وحدت الوجود کے لیے بنیادیں فراہم کی ہمارے ہاں، اور ہمارے ہاں جو نظریات پہلے پیدا ہو چکے تھے اس کو مغرب میں لے جا کر گمراہ کن نظریات کو پھیلایا. تو یہ ریشنلزم کا سب سے بڑا علمبردار تھا. بروچ اسپینوزا یہودی تھا، اور اس نے مادے اور روح اور خدا کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رکھا. یعنی مادے کو خدا کہہ دیا، خدا کو مادہ کہہ دیا، خدا اور کائنات کو ملا کر ایک کل بنا دیا، اور اس کل میں خدا کے اختیار مطلق کو تسلیم نہیں کی. کائنات ہی خدا ہے. تو یہ پینتھزم اور پیننتھزم کے نظریات یہاں سے بہت عام ہوئے. بروچ اسپینوزا. اب اس کے بعد جناب لائبنٹز صاحب آتے ہیں. 1716 میں ان کا انتقال ہوا ہے. یہ بھی 17ویں صدی کے عالم ہیں. 18ویں صدی کے آغاز میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور لاک یہ بھی 17ویں صدی کے عالم ہیں. تو یہ دونوں خدا کے قائل تھے، مگر دونوں کا میلان نیچریت کی جانب تھا. تو یہ جناب 17ویں صدی کا فلسفہ تھا جس میں خدا پرستی اور نیچریت دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے. اس طرح سائنس نے بھی 17ویں صدی تک کامل الحاد کا رنگ اختیار نہیں کیا. اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کوپرنیکس اور کیپلر، گیلیلیو، نیوٹن اور سائنس کے دوسرے علمبردار پیدا ہوئے. ان میں سے کوئی بھی خدا کا منکر نہیں تھا. کوپرنیکس جو ہے یہ 16ویں صدی کا عالم ہے، میتھمیٹیشین ہے، ریاضی دان تھا، اور ستاروں کے علم سے اس کی بڑی دلچسپی تھی. یہی معاملہ کیپلر کا ہے. یہ 1630 میں اس کا انتقال ہوا ہے. 17ویں صدی کا عالم ہے. یہ بھی ماہر علم ریاضی تھا، اور ستاروں سے، سیاروں سے اس کی بڑی نسبت رہی ہے. گیلیلیو کو سب جانتے ہیں، اٹیلین سائنسدان، اور یہی حال نیوٹن کا تھا. 18ویں صدی کا عالم ہے.
27 میں اس کی وفات ہوئی ہے. یہ انگریز تھا اور یہ بھی میتھمیٹیشین ہے اور ایسٹرولوجی سے اس کی بڑی دلچسپی رہی. اب دیکھیے 18ویں صدی کے میں فرینچ ریولوشن آتا ہے. اس کے آغاز میں 1799 سے لے کے 1799 تک، 1800 تک سمجھ لیجئے 10 سال. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں صدی میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو لوگ تھے گیلیلیو، نیوٹن وغیرہ، یہ سائنس کے دوسرے جو لوگ تھے، یہ سب خدا کو مانتے تھے، مگر یہ کائنات کے اسرار کی جستجو میں الہی نظریے سے قطع نظر کر کے ان قوتوں کو تلاش کرنا چاہتے تھے جو اس نظام کو چلا رہی ہیں، اور اس قوانین کو معلوم کرنے کے خواہشمند تھے جن کے تحت یہ نظام چل رہا ہے. یہ الہی نقطہ نظر سے قطع نظر کرنا ہی دراصل اس دہریت اور نیچریت کا بیج تھا جو بعد میں حریت فکر کے درخت سے پیدا ہوئی. لیکن 17ویں صدی کے حکماء کو اس کا شعور نہ تھا. وہ نیچریت اور خدا پرستی میں کوئی خط امتیاز نہ کھینچ سکے اور یہی سمجھتے رہے کہ یہ دونوں کی ایک ساتھ نکل سکتی ہے. اچھا، اب ذرا غور کیجئے، یہاں نقطہ یہ ہے کہ جو مسلمان محققین ہیں تو ان کو جو ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کائنات کی قوتوں کو تلاش کرنا ہماری ایک ضرورت ہے. اس کے اسرار کو تلاش کریں، لیکن قرآن و سنت پر کامل اعتماد اور اعتقاد کے ساتھ یہ کوشش ہو تو ہماری منزل اور زیادہ آسان ہو جائے گی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. قرآن فی الواقع اللہ کی کتاب ہے اور کائنات کا کوئی رمز، کائنات کا کوئی راز علم وحی سے متصادم نہیں ہو سکتا. یعنی ایک مفروضہ پہلے سے بٹھا لینا چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا. دیکھیے معاف کیجیے، یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو ہیومن ایلیمنٹ ہے، جیسے علم فقہ کو لے لیجئے، اس میں ایک فقیہ کا استنباط ہے یا ایک مفکر کی رائے ہے، ایک عالم دین کی رائے ہے، ایک صحابی کی رائے ہے، تابعی کی رائے ہے، فقیہ کی رائے ہے، محدث کی رائے ہے، مفکر کی رائے ہے. اس میں ہیومن ایلیمنٹ ہے اور اس میں غلطی کا امکان ہے اور مجتہد غلطی کر سکتا ہے. المجتہد یخطی و یصیب، لیکن اللہ کا کلام عیب سے پاک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح احادیث اس میں خلل نہیں ہو سکتا. وہ خلاف عقل نہیں ہو سکتی، وہ ماورائے عقل تو ہو سکتی ہیں، خلاف عقل نہیں ہو سکتی. تو مسلمان سائنسدانوں کو، محققین کو اس بنیاد پر آگے بڑھنا چاہیے اور وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے جو مغرب نے کی. اب 18ویں صدی میں یہ حقیقت نمایاں ہو گئی کہ جو طریق فکر خدا کی ہستی کو نظر انداز کر کے نظام کائنات کی جستجو کرے گا، وہ مادیت، بے دینی اور الحاد تک پہنچے بغیر نہیں رہ سکے گا. اب اس صدی میں پیدا ہو گئے جان ٹولینڈ، اور یہ آئرش تھے اور 1722 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور اس کے بعد ڈیوڈ ہارٹلے آ گئے اور جوزف پریسلے، اور ان کی وفات 1778 میں ہوئی ہے، یعنی فرانسیسی انقلاب سے ذرا پہلے. اور والٹیر بھی فرانسیسی انقلاب کا پس منظر ہے ان کا، اور اس میں کہتے ہیں ان کا بڑا حصہ ہے. اور لیمیٹری 1751 میں ان کا انتقال ہوا ہے. ہالبا 1799 میں ان کا انتقال ہوا ہے. یہ وہی سال ہے جب فرینچ ریولوشن کا آغاز ہوا. اور اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں. مونٹیسیکو ہے، 1778 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور روسو. تو والٹیر اور روسو یہ دو بڑے نام ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فرانسیسی انقلاب کے پیچھے تھے. تو اسی طرح یہ اور دوسرے کچھ آزاد خیال فلاسفر حکماں پیدا ہوئے جنہوں نے یا تو علانیہ خدا کے وجود کا انکار کر دیا
یا اگر بعض نے اسے تسلیم کیا بھی تو اس کی حیثیت ایک دستوری فرمانروا کانسٹیٹیوشنل مونارک سے زیادہ نہ سمجھی گئی. یعنی وہ ممنون حسین صاحب ہمارے ہاں یا صدر ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل مونارک، اس طرح خدا کو انہوں نے مقام دیا. اسلام کے بارے میں ایک بات ذرا سمجھیے کہ خدا فعال ہے، وہ فعال لما یرید ہے، زندہ خدا ہے، الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور اپنے بل بوتے پر قائم ہے اور ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے القیوم ہے، اور وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، حکیم ہے، فعال خدا ہے، مرتا نہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء ہالک الا وجہہ. تو اب یہ جو 18ویں صدی کے مغربی آزاد خیال فلسفی تھے، اگر کوئی ان میں سے خدا کو مانتا بھی تھا تو خدا ان کے نزدیک ایک دستوری فرما روا تھا، کانسٹیٹیوشنل مونارک تھا، جو نظام کائنات کو ایک مرتبہ حرکت میں لے آنے کے بعد گوشہ نشین ہو گیا ہے. تو ایسی نظمیں لکھی گئی، خدا سویا ہوا ہے، خدا ان ایکٹیو ہے. یاد رکھیے خدا ایکٹیو ہے، فعال ہے وہ، اور اب اس نظام کے چلانے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہ لوگ عالم طبیعت اور دنیا مادہ و حرکت کے باہر کسی چیز کے وجود کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور ان کے نزدیک حقیقت صرف انہی چیزوں کی تھی جو ہمارے مشاہدے اور تجربے میں آتی. تو ہیوم نے اپنی تجربیت، امپیریسزم اور فلسفہ تشکیک، اسکیپٹسزم سے اس طریقے فکر کی زبردست تائید کی، اور معقولات کی صحت کے لیے بھی تجربے ہی کو معیار قرار دینے پر زور دیا. تو اب وہ کہتے تھے، دیکھیے ایک نئی چیز پیدا ہو گئی. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ خدا ہے، میں بھی نہ، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہ، نہیں. تو ہم یہ کھلے طور پر یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہے، میں بھی. تو یہ تھا وہ اسکیپٹسزم. اور برکلے نے مادیت کی اس بڑھتی ہوئی رو کا جان توڑ مقابلہ کیا مگر ناکام رہے. ہیگل نے مادیت کے مقابلے میں آئیڈیلزم، تصوریت کو فروغ دینا چاہا، مگر ٹھوس مادے کے مقابلے میں لطیف تصور کی پرستش نہ ہو سکی. کانٹ جو ہے بہت ہی، ایمانوئل کانٹ بہت مشہور ہے. تو اس نے بیچ کی راہ نکالنے کی کوشش کی کہ خدا کی ہستی، روح کا بقا اور ارادے کی آزادی، فریڈم آف چوائس، ان چیزوں میں سے نہیں ہے جو ہمارے علم میں آ سکے. تو اس نے ایک لکیر کھینچ دی کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ماورائے عقل ہیں، یہ چیزیں مانی نہیں جا سکتی، تاہم ان پر ایمان لایا جا سکتا ہے، اور پریکٹیکل وزڈم اس کی مقتضی ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے. یہ خدا پرستی اور نیچریت کے درمیان مصالحت کی آخری کوشش تھی، لیکن ناکام ہوئی. کیونکہ جب اب یہ جو ہے کانٹ جو ہے ایک جرمن فلسفی تھا، یہ بھی 18ویں صدی کا ہے. 19ویں صدی کے آغاز میں 1804 میں اس کا انتقال ہوا ہے. تو یہ اخلاقیات اور جمالیات کی بات کرتا ہے اور معقولات اور عقائد میں پیوند کاری کا قائل ہے. کانٹ فلسفی ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ناکام ہوا. اور جب عقل و فکر کی گمراہی نے خدا کو محض وہم کی پیداوار یا حد سے حد ایک معطل اور بے اختیار ہستی قرار دیا، تو محض اخلاق کی حفاظت کے لیے اس کو ماننا، اس سے ڈرنا اور اس کی خوشنودی چاہنا سراسر ایک غیر عاقلانہ فعل تھا. یعنی دیکھیے جو اخلاقیات ہے، آپ اخلاقیات کو مان رہے ہیں اور کانٹ اس کی ترویج کرتا ہے اور اس کو وہ اس کی تشہیر کرتا ہے، مانتا ہے اس کو. لیکن یاد رکھیے کہ ہماری جو بھی اخلاقیات ہے اس کا تعلق اللہ سے ہے، اور اللہ ہی صحیح اور غلط، اچھے اور برے کا معیار مقرر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ معروف ہے، یہ منکر ہے. اس کا یعنی اخلاقیات کا تعین کون کرتا ہے؟ خود خالق کائنات کرتا ہے. الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا بھی اس کا کام ہے، حکم دینا بھی اس کا کام ہے. یعنی سچ بولو،
جھوٹ مت بولو، اس کا حکم کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہ صرف ضمیر کی آواز نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور سچ بولیں گے تو جزا ملے گی، جھوٹ بولیں گے تو سزا ہوگی۔ تو جو بھی اخلاقیات جس کی کانٹ بات کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ نکھی ہے، اس سے الگ کر کے یہ چیز دیکھی نہیں جا سکتی۔ اب آ جائیے ہم 19ویں صدی میں داخل ہوتے ہیں۔ 19ویں صدی میں مادیت اپنے کمال کو پہنچ گئی، اور فاکس اور بخنر، شولبے، کامتے، مولشاد اور یہ سب فرانسیسی دوسرے فلاسفرز اور حکیم، انہوں نے مادے اور اس کے خواص کے سوا ہر شے کو کے وجود کو باطل قرار دیا۔ مل نے فلسفے میں تجربیت اور اخلاق میں افادیت کو فروغ دیا۔ اب ایک نظریہ افادیت ہمارے سامنے آیا جس کو یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں، کہ اگر فائدہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہونا چاہیے۔ اسپینسر نے فلسفیانہ ارتقائیت اور نظام کائنات کے خود بخود پیدا ہونے اور زندگی کے آپ سے آپ رونما ہو جانے کا نظریہ پوری قوت کے ساتھ پیش کیا۔ یعنی دیکھیے خود بخود یہ دنیا پیدا ہو گئی، بھائی اس کا پیدا کرنے والا خود بخود کیسے ہو گئی؟ تو اب یہ نظریہ بھی خام اور کچے ذہنوں کو متاثر کرتے رہا۔ بایولوجی، حیاتیات، ادویات، فزیولوجی، ارضیات، جیولوجی، حیوانات، زولوجی کے اکتشافات و عملی سائنس کی ترقی اور مادی وسائل کی کثرت نے یہ خیال پوری پختگی کے ساتھ دلوں میں راسخ کر دیا کہ کائنات آپ سے آپ وجود میں آئی ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، آپ سے آپ لگے بندھے قوانین کے تحت چل رہی ہے، کوئی اس کا چلانے والا نہیں ہے، آپ سے آپ ترقی کے منازل طے کرتی رہی ہے، کسی فوق الطبیعت ہستی کا ہاتھ اس خود بخود حرکت کرنے والی مشین میں کام نہیں کر رہا ہے، بے جان مادے میں جان کسی کے امر سے نہیں پڑتی، بلکہ خود مادے میں جب مادہ اپنے نظم میں ترقی کرتا ہے تو اس میں جان پڑ جاتی ہے، نمو، حرکت ارادی، احساس، شعور، فکر، سب اس ترقی یافتہ مادے کے خواص۔ اب دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں پودے کے اندر جان ہے، جانوروں کے اندر جان ہے، انسان کے اندر جان ہے، پودے مرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، نمو ہوتی ہے تو یہ آپ سے آپ ہو جاتے ہیں، خدا کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ جبکہ قرآن مجید صاف کہتا ہے کہ روح یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا نام ہے، وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم لوگوں کو علم نہیں دیا گیا لیکن بہت ہی محدود۔ تو حیوان اور انسان سب کے سب مشینیں ہیں جو طبعی قوانین کے تحت چل رہے ہیں۔ یہ تھا دیکھیے اب یہ ان کا فلسفہ، اور اب فلسفہ اس طرح آگے بڑھ رہا ہے، ان مشینوں کے پرزے جس طرح سے ترتیب پاتے ہیں اسی طرح کے افعال ان سے صادر ہوتے ہیں، ان میں کوئی اختیار اور آزاد ارادہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہی وہ باطل نظریہ ہے جس کی نمائندگی ہمارے ہاں اردو کے شاعر پنڈت برج نارائن چکبس نے کی۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب، موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہوں۔ یعنی انسان وہ اجزاء جو ہے سب جمع ہو گئے تو انسان بن گیا، اور موت جو ہے اجزاء کی بکھر جانے کا نام ہے۔ تو اب اس میں یعنی خدا کو مائنس کر دیا گیا، تو ان میں کوئی اختیار اور کوئی آزاد ارادہ نہیں ہے، ان کے نظام کا درہم برہم ہو جانا، ان کی انرجی کا خرچ ہو جانا، ان کی موت ہے جو فنائے محض کا ہم مانیں۔ جب مشین ٹوٹ پھوٹ گئی تو اس کے خواص بھی باطل ہو گئے، اب ان کے لیے حشر اور بارے دیگر پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب دیکھیے آخرت کا انہوں نے انکار کر دیا، جزا و سزا کا انکار کر دیا، اور یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم دار امتحان میں نہیں ہیں، ہم کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہیں، تو خدا کو مائنس کیا اور پھر آخرت کو مائنس کر دیا، جنت اور دوزخ کو مائنس کر دیا، اور زندگی ماں باپ کے تصور کو مسترد کر دیا۔
یہ آگے بڑھتے بڑھتے پھر یہاں تک پہنچے. اب آتے ہیں جناب ڈاروین کی طرف. تو ڈاروین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 1809 میں پیدا ہوا, 1882 میں اس کی وفات ہوئی ہے, اور یہ 19ویں صدی کا عالم ہے ڈاروین. تو اس نے ایولیوشن تھیوری پیش کی. ڈاروین کے نظریہ ارتقاء نے اس نیچریت اور مادیت کو استحکام بخشنے اور ایک مدلل اور منظم علمی نظریے کی حیثیت دینے میں سب سے بڑھ کر حصہ لیا. تو اس کی جو کتاب ہے اصل الانواع اوریجن آف اسپیشیز, یہ 1859 میں 1859 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی. سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کرنے والی کتاب سمجھی جاتی ہے. تو ایک مفروضوں پر ایک مبنی ایک چیز ہے جس کو حقیقت کا رنگ دے دیا گیا, اور مادہ پرستوں نے اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیا, اچھالا, حالانکہ یہ ثابت شدہ نظریات اور کلیات پر مبنی فلسفہ بالکل نہیں تھا. اس نے ایک ایسے طریقے استدلال سے جو 19ویں صدی کے سائنٹیفک دماغوں کے نزدیک استدلال کا محکم ترین طریقہ تھا, اس نظریے پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ کائنات کا کاروبار خدا کے بغیر چل سکتا ہے. آثار و مظاہر فطرت کے لیے خود فطرت کے قوانین کے سوا کسی اور کی علت کی ضرورت نہیں. زندگی کے ادنا مراتب سے لے کر اعلیٰ مراتب تک موجودات کا ارتقاء ایک ایسی فطرت کے تدریجی عمل کا نتیجہ ہے جو عقل و حکمت کے جوہر سے آئی ہے. انسان اور دوسری انواع حیوانی کو پیدا کرنے والا کوئی انسان حکیم نہیں ہے, بلکہ وہی ایک جاندار مشین جو کبھی کیڑے کی شکل میں رینگا کرتی تھی. تنازع للبقاء یعنی سروائیول یعنی فار ایگزسٹنس اور بقائے اصلہ, سروائیول آف دی فٹیسٹ, اور انتخاب طبعی یعنی نیچرل سلیکشن کے نتیجے کے طور پر ذی شعور اور ناطق انسان کی شکل میں نمودار ہو گئی. تو اب دیکھیے اس نظریے کی نفی وہاں کر دی گئی کہ اللہ نے پہلے مٹی سے آدم کو پیدا کیا, آدم کی تسلی سے حوا کو پیدا کیا, بلکہ کیڑے سے یہ ہوا. اور اس دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جو زیادہ پاورفل ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے, اور سروائیول آف دی فٹیسٹ, بقائے اصلہ, جو زیادہ صالح ہے وہ زندہ رہے گا. اور یہاں تنازع للبقاء ہے, یعنی زندگی کے لیے ایک جنگ جاری ہے, اور جو فٹ ہے وہی زندہ رہتا ہے. یہی وہ فلسفہ اور سائنس ہے جس نے مغربی تہذیب کو پیدا کیا. اس میں نہ کسی علیم و قدیر خدا کے خوف کی گنجائش ہے, نہ نبوت ہے, اور وہی الہام کی ہدایت کا کوئی وزن, نہ موت کے بعد کسی دوسری زندگی کا تصور, نہ حیات دنیا کے اعمال پر محاسبے کا کوئی کھٹکا, نہ انسان کی ذاتی ذمہ داری کا کوئی سوال, نہ زندگی کے حیوانی مقاصد سے بالا تر کسی مقصد اور کسی نصب العین کا امکان. یہ خالص مادی تہذیب ہے. اس کا پورا نظام خدا ترسی, راست رنگی, صداقت پسندی, حقجوئی, اخلاق, دیانت, امانت, نیکی, حیا, پرہیزگاری اور پاکیزگی کے ان تصورات سے خالی ہے جن پر اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھی گئی ہے. اس کا نظریہ اسلام کے نظریے کے بالکل ضد ہے. اس کا راستہ اس راستے کی عین مخالف سمت میں ہے جو اسلام نے اختیار کیا ہے. اسلام جن چیزوں پر انسانی اخلاق و تمدن کی بنا رکھتا ہے ان کو یہ تہذیب بے خبن سے اکھاڑ دینا چاہتی ہے, اور یہ تہذیب جن بنیادوں پر انفرادی سیرت اور اجتماعی نظام کی عمارت قائم کرتی ہے ان پر اسلام کی عمارت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتی. گویا اب سن لیجئے, مولانا حاصل کلام میں یہ بات کہہ رہے ہیں, اسلام اور مغربی تہذیب دو ایسی کشتیاں ہیں جو بالکل مخالف سمتوں میں سفر کر رہی ہیں. جو شخص ان میں سے کسی ایک شخص کشتی پر سوار ہوگا اسے لامحالہ دوسری کشتی کو چھوڑنا پڑے گا, اور جو بیک وقت ان دونوں پر سوار ہوگا اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے. اب اس بدقسمتی کے سوا کیا کہیے کہ
جس صدی میں یہ نئی تہذیب اپنی مادہ پرستی، الحاد اور دہریت کی انتہا کو پہنچی، ٹھیک وہی صدی تھی جس میں مراکش سے لے کر مشرق اقصی تک تمام اسلامی ممالک مغربی قوموں کے سیاسی اقتدار اور حاکمانہ اصطلاح سے مغلوب ہوئے، جس کا میں نے اشارہ کیا کہ یہ 6 قومیں تھیں، اور یہ انگریز تھے، ڈچ تھے اور فرانسیسی تھے، اسپینش قوتیں تھیں، پرتگیز تھے اور اٹالینز تھے، اور سمندری جہازوں کی ٹیکنالوجی نے اور دیگر مشینوں کی قوت نے ان کو نئے نئے ہتھیار دیے، جس کی وجہ سے یہ اب افریقہ کے مختلف ملکوں پر اور ایشیا اور شرق اوسط پر یہ آ گئے۔ مصر پر قبضہ ہو گیا، صومالیہ پر قبضہ ہو گیا، لبنان پر قبضہ ہو گیا، فلسطین پر ہو گیا، اور اسی طرح پھر ہندوستان پر ہو گیا قبضہ۔ تو یہ امپیریلزم کا ایک زمانہ ہم دیکھتے ہیں۔ اب مولانا کہتے ہیں مسلمانوں پر مغربی تلوار اور قلم دونوں کا حملہ ایک ساتھ ہوا تھا، یعنی یہ ذہنی تسلط اور غلبہ بھی تھا اور مادی اور سیاسی غلبہ بھی تھا۔ جو دماغ مغربی طاقتوں کے سیاسی غلبے سے مرعوب اور دہشت زدہ ہو چکے تھے، ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ مغرب کے فلسفہ و سائنس اور ان کی پروردہ تہذیب کے روب داب سے محفوظ رہتے۔ خصوصیت کے ساتھ ان مسلمانوں کی حالت اور بھی زیادہ نازک تھی جو براہ راست کسی مغربی سلطنت کے زیر حکم آ گئی تھی۔ ان کو اپنے دنیاوی مفاد کی حفاظت کے لیے مجبوراً مغربی علوم حاصل کرنے پڑتے، اور چونکہ یہ تحصیل علم خالص تحصیل علم کی خاطر نہیں تھی، مزید برآں ایک مرعوب ذہنیت کے ساتھ مغربی استادوں کے سامنے زانوئے ادب طے کیا گیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کی نئی نسلوں نے شدت کے ساتھ مغربی افکار اور سائنٹیفک نظریات کا اثر قبول کیا۔ ان کی ذہنیتیں مغربی سانچے میں ڈھلتی گئیں، ان کے دلوں میں مغربی تہذیب کا نفوذ بڑھتا چلا گیا۔ ان میں وہ ناقدانہ نظر پیدا ہی نہیں ہوئی جن سے وہ صحیح اور غلط کو پرکھتے اور صرف صحیح کو اختیار کرتے۔ ان میں یہ صلاحیت ہی پیدا نہ ہو سکی کہ آزادی اور استقلال کے ساتھ غور و فکر کرتے اور اپنے ذاتی اجتہاد سے کوئی رائے قائم کرتے، لیکن یہ لکیر کے فقیر تھے، مقلد تھے۔ اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی تہذیب جن بنیادوں پر قائم ہے وہ متزلزل ہو گئی ہے، ذہنیتوں کا وہ سانچہ ہی بگڑ گیا ہے جس سے اسلامی طریق پر سوچا اور سمجھا جا سکتا تھا۔ یہ ہے مسلمانوں کی حالت زار۔ مغربی طریق پر سوچنے اور مغربی تہذیب کے اصولوں پر اعتقاد رکھنے والے دماغ کی ساختی ایسی ہے کہ اس میں اسلام کے اصول ٹھیک سے نہیں بیٹھ سکتے۔ جب یہ اصول ہی اس میں نہیں سما سکتے تو فروع میں طرح طرح کے شبہات اور نت نئے شکوک پیدا ہونا ہرگز قابل تعجب نہیں۔ تو اب یہ ہے، دیکھیے مسلمان پھر وہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کا سواد اعظم اب بھی اسلام کی صداقت پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمان رہنا چاہتا ہے، لیکن دماغ مغربی افکار اور مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر اسلام سے منحرف ہو رہے ہیں، اور یہ انحراف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سیاسی غلبہ اور استحصال سے قطع نظر مغرب کا علمی اور مغربی داب و تسلط دنیا کی ذہنی فضا پر چھایا ہوا ہے، اور اس نے نگاہوں کے زاویے اس طرح بدل دیے ہیں کہ دیکھنے والوں کے لیے مسلمان کی نظر سے دیکھنا اور سوچنے والوں کے لیے اسلامی طریق پر سوچنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ اشکال اس وقت تک دور نہیں ہوگا جب تک مسلمانوں میں آزاد اہل فکر پیدا نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیے کام کی بات مولانا مودودی کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کو، ہمارے سائنسدانوں کو، ہمارے دانشوروں کو، ہمارے مسلمان فلسفیوں کو وہ یہ دعوت دیتے ہیں اسلام میں ایک نشأت جدید رینیسانس کی ضرورت ہے۔ پرانے اسلامی مفکرین و محققین کا سرمایہ اب کام نہیں دے سکتا۔ دنیا اب آگے بڑھ چکی ہے، اس کو اب الٹے پاؤں ان منازل کی طرف واپس لے جانا ممکن نہیں ہے جن سے وہ 600 برس پہلے گزر چکی ہے۔ علم و عمل کے میدان میں رہنمائی وہی کر سکتا ہے جو دنیا کو آگے کی جانب چلائے، نہ کہ پیچھے کی جانب۔ لہذا اب اگر اسلام دوبارہ دنیا کا رہنما بن سکتا ہے
تو اس کی بس یہی ایک صورت ہے کہ مسلمانوں میں ایسے مفکر محقق پیدا ہوں جو فکر و نظر، تحقیق و اکتشاف کی قوت سے ان بنیادوں کو ڈھا دیں جس پر مغربی تہذیب کی عمارت قائم ہوئی۔ یہ ہے اصل چیلنج کہ مغرب جن بنیادوں پر قائم ہے ان بنیادوں کو گرانا ضروری ہے۔ یعنی مغرب کا جو اقتصادیات اور معاشیات کا فلسفہ ہے، جو سودی فلسفہ ہے، اس کو گرا دینا۔ ان کا جو تہذیبی فلسفہ ہے، لباس کے بارے میں، خاندان کے بارے میں ان کا جو فلسفہ ہے، اس کو ڈھا دینا۔ اس کو ڈھائے بغیر ہم لوگ اور اس کا علمی جواب دیے بغیر ہم دنیا پر تسلط حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے فکر و نظر پر آثار کے مشاہدے اور حقائق کی جستجو سے ایک نئے نظام فلسفہ کی بنا رکھیں، خالص اسلامی فکر کا نتیجہ ہو۔ ایک نئی نیچرل سائنس کی عمارت اٹھائیں جو قرآن کی ڈالی ہوئی داغ بیل پر اٹھے، ملحدانہ نظریے کو توڑ کر الہی نظریے پر فکر و تحقیق کی بنیاد قائم کریں، اور اس جدید فکر و تحقیق کی عمارت کو اس قوت کے ساتھ اٹھائیں کہ وہ تمام دنیا پر چھا جائے اور دنیا میں مغرب کی مادی تہذیب کے بجائے اسلام کی حقانی تہذیب جلوگر ہو۔ تو اب یہ اس کو پھر یہ بتاتے ہیں کہ یعنی جب ہمارا فلسفہ علمی اعتبار سے غالب ہو جائے گا اور ہم اس میدان میں آگے بڑھیں گے اور دنیا اس کو تسلیم کرے گی تو پھر ہماری تہذیب غالب آئے گی، ورنہ ہمیں ان کی ذہنی غلامی اختیار کرنی پڑے گی۔ اب اس کے بعد وہ تمثیل کے لہجے میں وہ مثال دے رہے ہیں، ٹرین کی مثال دے رہے ہیں۔ یعنی جو کچھ کہا گیا ہے اس کے مقصد و مدعا کو تمثیل کے پیرائے میں یوں سمجھیے کہ دنیا گویا ایک ریل گاڑی ہے جس کو فکر و تحقیق کا انجن چلا رہا ہے، مفکرین و محققین اس انجن کے ڈرائیور ہیں۔ یہ گاڑی ہمیشہ اسی رخ پر سفر کرتی ہے جس رخ پر ڈرائیور اس کو چلاتے ہیں۔ جو لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجبور ہیں کہ اسی طرف جائیں جس طرف گاڑی جا رہی ہے۔ یعنی دیکھیے اب ساری پبلک مسلمانوں کی کدھر جا رہی ہے؟ جس طرف میڈیا ان کو لے کے جا رہا ہے۔ گیمز اور کرکٹ اور موسیقی اور ڈانس اور فلمیں اور ناول جو مغرب ان کو پٹی پڑھاتا ہے وہ سیکھتے جاتے ہیں۔ گاڑی کا انجن کس کے پاس ہے؟ ان کے ہاتھ میں۔ ڈرائیور کون ہے؟ مغرب ہے۔ تو جس طرف گاڑی جا رہی ہے خواہ وہ اس طرف جانا چاہیں یا نہ چاہیں، میرے بچے مجبور ہیں کہ وہ مغربی چیزوں کو دیکھیں، ان کے کارٹونز کو دیکھیں، ان کے عقائد کو اختیار کریں، ان کے لباس، ان کی تہذیب، ان کی موسیقی اختیار کریں۔ اگر گاڑی میں کوئی ایسا مسافر بیٹھا ہے جو اس رخ پر نہیں جانا چاہتا تو وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا کہ چلتی گاڑی ہی میں بیٹھے بیٹھے اپنی نشست کا رخ آگے کے بجائے پیچھے یا دائیں یا بائیں پھیر دے، مگر نشست کے سوا اور کوئی نہیں کہ انجن پر قبضہ کیا جائے اور اس کی رفتار کو اس جانب پھیر دیا جائے جو مطلوب ہے۔ اس وقت جو لوگ انجن پر قابض ہیں وہ سب خدا سے پھرے ہوئے ہیں اور فکر اسلامی سے بے بہرہ ہیں، اس لیے گاڑی اپنے مسافروں کو لیے ہوئے الحاد اور مادہ پرستی کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے، اور سب مسافر طوعاً و کرہاً اسلام کی منزل مقصود سے دور اور دور تر ہوئے جا رہے ہیں۔ اور اب اس رفتار کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ خدا پرستوں میں سے کچھ باہمت مرد اٹھیں اور جد و جہد کر کے انجن کو ان ملحدین کے ہاتھوں سے چھین لیں۔ جب تک یہ نہ ہوگا گاڑی کا رخ نہ بدلے گا اور ہمارے جھنجھلانے، بگڑنے، شور مچانے کے باوجود وہ اسی راہ پر سفر کرتی رہے گی جس پر خدا ناشناس ڈرائیور اس کو چلا رہے ہیں۔ تو یہاں ہم 2-4 منٹ کا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوسرے مضمون کی بارے میں گفتگو کریں گے، ہندوستان میں اسلامی تہذیب کا انحطاط۔ تو یہ جو پہلا مضمون تھا ہماری ذہنی غلامی کے اسباب، ایک فکری اور ذہنی غلامی اور دوسرے سیاسی اور مادی غلامی۔ انشاءاللہ اس بریک کے بعد ہم آپ سے کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب تنقیحات کا دوسرا مضمون ہے ہندوستان میں اسلامی تہذیب کا انحطاط۔ تو اس سے پہلے کہ اس مضمون کو ہم پڑھیں اور اسلامی تہذیب کے زوال کو سمجھیں، انحطاط کو سمجھیں، مختصراً یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کابل کا یعنی افغانستان کا جو مغربی حصہ ہے ہرات وغیرہ کا اور سیستان کا، یہ حضرت عمر کے زمانے میں ہی فتح ہو گیا تھا۔ 18 ہجری 19 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 8 سال کے اندر ہی، اور مکران وغیرہ تک بھی صحابہ کے دور میں لوگ پہنچ چکے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد ملتان پر باطنیوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد محمود غزنوی کا دور ہم دیکھتے ہیں، پھر لودھی اور تغلق اور بہت سارے حکمران ہمارے ہندوستان کے حاکم بنے، التمش اور خاندان غلامہ اور وغیرہ وغیرہ۔ بالآخر مغلوں کی حکومت قائم ہوئی اور یہ چلتی رہی۔ لیکن اس کے بعد انگریز سمندری جہازوں کے ذریعے بحری سفر طے کر کے جنوبی ہند سے اور وسطی ہند سے ساحلی علاقوں سے دہلی کی طرف آگے بڑھنے لگے، اور پھر ٹیپو سلطان کی بھی شکست ہوئی، اور بالآخر 1857 میں باضابطہ انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی، جو 90 سال تک رہی، 1947 تک، اور اس کے بعد پھر وہ پاکستان بن گیا، تقسیم ہو گئی۔ اور یہ 1857 سے 1947 تک کا جو دور ہے وہ انگریزوں کے اقتدار کا دور ہے، لیکن اس سے پہلے بھی وہ پوری طرح ہمارے ذہن اور ہمارے قلوب پر مسلط تھے۔ اور اب یہ انحطاط کیسے ہوا، اس کی یہ پوری داستان ہے، ذرا اس کو سمجھ لیجیے۔ دنیا اسلام کا بیشتر حصہ ان ممالک پر مشتمل ہے جو صدر اول کے مجاہدین کی کوششوں سے فتح ہوئے۔ ان کو جن لوگوں نے فتح کیا تھا وہ ملک گیری اور حصول غنائم کے لیے نہیں، بلکہ خدا کے کلموں کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے سروں سے کفن باندھ کر نکلے تھے۔ کلمت اللہ ہی العلیٰ، یہ صحابہ کرام لوگ تھے، وہ طلب دنیا کے بجائے طلب آخرت کے نشے میں سرشار۔ اس لیے انہوں نے اپنے مفتوحین کو مطیع و باجگزار بنانے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ انہیں اسلام کے رنگ میں رنگ دیا، ان کی پوری آبادی یا اس کا سواد اعظم کو ملت حنیفی میں جذب کر لیا۔ علم و عمل کی قوت سے ان میں اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب کو اتنا راسخ کر دیا کہ وہ خود تہذیب اسلامی کے علمبردار اور علوم اسلامی کے معلم بن گئے۔ یعنی دیکھیے، عرب سے عجم کی طرف اسلام آیا، اور عجمیوں نے اپنے اندر اسلامی تہذیب اور فکر اور اعتقاد کو اتنا راسخ کر لیا کہ وہ خود اسلام کے علمبردار بن گئے۔ اس کے بعد وہ ممالک ہیں جو اگرچہ صدر اول کے بعد اس عہد میں فتح ہوئے جبکہ اسلامی جوش سرد ہو چکا تھا، اور فاتحین کے دلوں میں خالص جہاد فی سبیل اللہ کی روح سے زیادہ ملک گیری کی ہوس نے جگہ لے لی تھی، لیکن اس کے باوجود اسلام وہاں پھیلنے اور جڑ پکڑ لینے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے ان ممالک میں کلیتاً ایک قومی مذہب اور قومی تہذیب کی حیثیت حاصل کر لی۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ بات نہیں تھی جو صحابہ کرام کی کاشت کردہ فصل میں تھی، لیکن بہرحال ایک قومی مذہب اور قومی تہذیب کا وجود عمل میں آیا۔ بدقسمتی سے ہندوستان کا معاملہ ان دونوں قسموں کے ممالک سے مختلف ہے۔ صدر اول میں اس ملک کا بہت تھوڑا حصہ فتح ہوا تھا، اور اس تھوڑے سے حصے پر بھی جو کچھ اسلامی تعلیم و تہذیب کے اثرات پڑے تھے ان کو باطنیت کے سیلاب نے ملیامٹ کر دیا۔
اب یہ باطنیت کا سیلاب، یہ ملتان کی حکومت ہے جو قائم ہوئی تھی، جس کے اثرات سندھ پر بھی تھے۔ اس کے بعد جب ہندوستان میں مسلمانوں کی فتوحات کا اصلی سلسلہ شروع ہوا تو فاتحوں میں صدر اول کے مسلمانوں کی خصوصیات باقی نہیں رہی تھیں۔ انہوں نے یہاں اشاعت اسلام کے بجائے توسیع مملکت میں اپنی قوتیں صرف کی اور لوگوں سے اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے بجائے اپنی اطاعت اور باج گزاری کا مطالبہ کیا۔ دیکھیے اب ڈائریکشن مختلف تھا، سمت مختلف تھی۔ یہ اللہ کے بندے نہیں تھے، وہ اپنی اطاعت کرانا چاہتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صدیوں کی فرما روائی کے بعد بھی ہندوستان کا سواد اعظم غیر مسلم رہا۔ دیکھیے اگر صحابہ کرام کے زمانے میں ہندوستان فتح ہو جاتا تو ہندوستان کی اکثریت مسلمان ہوتی، تو یہ مقاصد نہیں تھے بعد والوں کے۔ یہاں اسلامی تہذیب جڑ نہیں پکڑ سکی۔ یہاں کے باشندوں میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کا کوئی خاص انتظام نہ کیا گیا۔ نو مسلم جماعتوں میں قدیم ہندوانہ خیالات اور رسم و رواج کم و بیش باقی رہے، اور خود باہر کے آئے ہوئے قدیم الاسلام مسلمان بھی اہل ہند کے میل جول سے مشرکانہ طریقوں کے ساتھ رواداری برتنے اور بہت سی جاہلانہ رسوم کا اتباع کرنے لگے۔ اب یہ ہمارے ساتھ حادثہ اور سانحہ پیش آیا ہے۔ اسلامی ہند کی تاریخ اور اس کے موجودہ حالات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس زمانے میں اس ملک پر مسلمانوں کا سیاسی اقتدار پوری قوت سے چھایا ہوا تھا، اس زمانے میں بھی یہاں اسلام کے اثرات کمزور تھے۔ یہاں کا ماحول خالص اسلامی ماحول نہیں تھا۔ اگرچہ ہندوؤں کا مذہب اور تمدن بجائے خود ضعیف تھا، اور محکوم و مغلوب قوم کا مذہب و تمدن ہونے کی حیث سے اور بھی زیادہ ضعیف ہو گیا تھا۔ یعنی وہ اتنے کمزور تھے ہندو، دیکھیے کہ مسلمانوں نے ان پر حکومت کی اور 5,000 10,000 انگریزوں نے آ کے حکومت سنبھال لی۔ بیچارے وہ کیا کر سکتے تھے؟ لیکن پھر بھی مسلمان حکمرانوں کی رواداری اور غفلت کی بدولت وہ ملک کے سواد اعظم پر چھایا ہوا رہا، اور ہندوستان کی فضا پر اس کے مستولی ہونے اور خود مسلمانوں کی اسلامی تعلیم و تربیت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ اپنے عقائد اور اپنی تہذیب میں بھی کبھی اتنا صحیح، اتنا پختہ کامل مسلمان نہیں ہو سکا جتنا وہ خالص اسلامی ماحول میں ہو سکتا تھا۔ اب ذرا دیکھیے آپ، گوپی چند نارنگ صاحب اردو کے بڑے نقاش سمجھے جاتے ہیں، وہ بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ مغل حکمران بہت اچھے حکمران تھے، کسی نے حج ہی نہیں کی، کہ کوئی حج کے لیے نہیں گیا۔ وہ کہتے ہیں اورنگزیب جس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، اس نے بھی حج نہیں کیا، اور وہ اس کو سیکولرزم کے لیے ایک دلیل کے طور پر لیتے ہیں۔ اسی طرح جاوید اختر صاحب تو کہتے ہیں کہ ہندوستان کا سب سے بہترین بادشاہ اکبر اعظم تھا۔ ظاہر ہے کہ جاوید اختر جو جانثار اختر کے بیٹے ہیں، فلموں میں بھی لکھتے ہیں تو اور شاعر بھی ہیں، وہ تو کسی مذہب اور کسی خدا کو مانتے ہی نہیں۔ تو یہ جو مسلمانوں کا دور بھی رہا ہے، ذرا اس پر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ 18ویں صدی عیسوی میں وہ سیاسی اقتدار بھی مسلمانوں سے چھن گیا جو ہندوستان میں اسلامی تہذیب کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ اب دیکھیے وہ ہوا یہ کہ اورنگزیب کی حکومت تو بہت بڑی حکومت تھی، اس کے بعد اورنگزیب کے کمانڈر باغی ہو گئے، چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستیں قائم ہوئی، اور پہلے مسلمانوں کی سلطنت متفرق ہو کر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہوئی، پھر مرہٹوں اور سکھوں اور انگریزوں کے سیلاب نے ایک ایک کر کے ان ریاستوں میں سے بیشتر کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد قضائے الہی نے انگریزوں کے حق میں اس ملک کی حکومت کا فیصلہ صادر کیا، اور 1 صدی کا زمانہ نہ گزرا تھا کہ مسلمان اس سرزمین میں مغلوب و محکوم ہو گئے جس پر انہوں نے صدیوں حکومت کی تھی۔ دیکھیے ایک بات ذرا سمجھ لیجئے کہ ہم نے خود اپنے بچپن میں یہ چیز دیکھی کہ حیدرآباد دکن میں ہندو لوگ بھی پاجامہ اور شیروانی پہنتے تھے،
اور رومی ٹوپی پہنتے تھے اور اس کے بعد جب انگریزوں کا دور آیا تو پینٹ اور شرٹ کی تہذیب رائج ہو گئی اور 3 پیس سوٹ باعث افتخار سمجھا جانے لگا. تو یہ تہذیبیں کس طرح بدلتی ہیں دیکھتے جائیے. انگریزی سلطنت جتنی پھیلتی گئی مسلمانوں سے ان طاقتوں کو چھینتی گئی جن کے بل پر ہندوستان میں اسلامی تہذیب کسی حد تک قائم تھی. اب کیا ہوا؟ تعلیمی نظام دیکھیے. فارسی اور عربی کے بجائے انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنایا. اسلامی قوانین کو انگریزوں نے منسوخ کیا. شرعی عدالتیں توڑ دی. دیوانی اور فوجداری معاملات میں خود اپنے قوانین جاری کیے. اسلامی قانون کے نفاذ کو خود مسلمانوں کے حق میں صرف نکاح و طلاق وغیرہ تک محدود کر دیا. پرسنل لا اور اس محدود نفاذ کے اختیارات بھی قاضیوں کے بجائے عام دیوانی عدالتوں کے سپرد کر دیے جس کے حکام عموماً غیر مسلم ہوتے تھے اور جن کے ہاتھوں محمدن لا روز بروز مسخ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ہوا یہ کہ اسلامی قوانین کے بجائے محمدن لا آ گیا. انگریزوں نے محمدن لا لکھ دیا اور ججز کون تھے؟ وہ انگریز بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے اور وہ بھی محدود کر دیا گیا نکاح اور طلاق تک. باقی یعنی فوجداری اور دیوانی قوانین میں اسلام کچھ نہیں تھا. تعلیم کا جو ہے وہ میڈیم بدل گیا. فارسی عربی کے بجائے انگریزی آ گئی. اس پر مزید یہ کہ ابتدا سے انگریزی حکومت کی پالیسی یہ رہی کہ مسلمانوں کو معاشی حیثیت سے پامال کر کے ان کے اس قومی فخر و ناز کو کچل ڈالے جو ایک حاکم قوم کی حیثیت سے صدیوں تک ان کے دلوں میں پرورش پاتا رہا ہے. چنانچہ 1 صدی کے اندر اس پالیسی کی بدولت اس قوم کو مفلس، جاہل، پست خیال، فاسد الاخلاق اور ذلیل و خوار کر کے چھوڑا گیا. دیکھیے جب قوم سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو وہ غلام ہو جاتی ہے اور انگریزوں نے یہی کیا. وہ ہندوؤں سے وہ اتنا خائف نہیں تھے جتنا مسلمانوں سے تھے کیونکہ مسلمانوں سے انہوں نے حکومت چھینی اور وہ جانتے تھے کہ مسلمان دوسرے ملکوں میں بھی موجود ہیں. یہ معاملہ ہندو مت کے ساتھ نہیں تھا. تو انگریزوں کو خطرہ مسلمانوں سے تھا، اسلام سے تھا اور ان کو ہندوؤں سے کوئی خطرہ نہیں تھا. اس گرتی ہوئی قوم پر آخری ضرب وہ تھی جو 1857 کے ہنگامے میں لگی. اس نے مسلمانوں کی صرف سیاسی قوت ہی کا خاتمہ نہیں کیا بلکہ ان کی ہمتوں کو بھی توڑ دیا. ان کے دلوں پر مایوسی اور احساس ذلت کی تاریک گھٹائیں مسلط کر دی. ان کو انگریزی اقتدار سے اتنا مرعوب کیا کہ ان میں قومی خودداری کا شائبہ تک باقی نہ رہا اور ذلت و خواری کی انتہائی گہرائیوں میں پہنچ کر وہ ایسا سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ دنیا میں سلامتی حاصل کرنے کا ذریعہ انگریز کی اطاعت، عزت حاصل کرنے کا ذریعہ انگریز کی خدمت اور ترقی کرنے کا ذریعہ انگریز کی تقلید کے سوا اور کوئی نہیں. اور ان کا اپنا سرمایہ علم و تہذیب کچھ بھی ہے ذلیل، سبب ذلت اور موجب نکبت ہے. 19ویں صدی کے نصف دوم میں جب مسلمانوں نے سنبھل کر پھر اٹھنے کی کوشش کی تو 2 قسم کی کمزوریوں میں مبتلا تھے. اب دیکھیے یہ 19ویں صدی کے نصف کی بات کریں یعنی 1857 کے بعد جو تحریکیں آئیں اس میں 2-3 چیزیں بڑی مشہور ہوئیں. ایک تو علی گڑھ کی تحریک تھی، دوسرے دیوبند کی تحریک تھی اور تیسرے ندوۃ العلماء کی تحریک تھی. اور یہ 1857 کے بعد 1866 اور 1875 کا زمانہ ہے. یہ 19ویں صدی کے نصف دوم کی بات ہو رہی ہے. تو اب مسلمانوں نے سنبھلنے کوشش تو کی لیکن 2 کمزوریوں میں مبتلا تھی. نمبر 1 وہ فکر و عمل کے اعتبار سے پہلے ہی اسلامی عقائد اور تہذیب میں پختہ نہ تھے اور ایک غیر اسلامی ماحول اپنے جاہلی افکار اور تمدن کے ساتھ ان کو گھیرے لیے ہوئے تھا. دوسرے یہ کہ غلامی اپنے تمام عیوب کے ساتھ نہ صرف ان کے جسم پر بلکہ ان کے قلب و روح پر بھی مسلط ہو چکی تھی اور وہ ان تمام قوتوں سے محروم کر دیے گئے تھے جن سے کوئی قوم اپنی تمدن اور تہذیب کو برقرار رکھ سکتی تھی. اس دوہری کمزوری کی حالت میں مسلمانوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا
تو انہیں نظر آیا کہ انگریزی سلطنت نے اپنی ہوشیاری سے معاشی ترقی کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں اور ان کی کنجی انگریزی مدرسوں اور کالجوں میں رکھ دی گئی. انگلش اسکولز کالجز، انگلش اسکول کالجز. اب مسلمانوں کے لیے ان کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ انگریزی تعلیم حاصل کریں. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان بنا لیا ہم نے اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے لیے الگ حکومت حاصل کر لی. یہاں بھی انگریزی کا چلن ہے، عدالتوں میں انگریزی ہے، ہر جگہ بیوروکریسی میں انگریزی ہے، خطوط انگریزی ہے. اور ہماری اپنی تہذیب کیسے پنپے گی؟ چنانچہ مرحوم سر سید احمد خان کی رہنمائی میں ایک زبردست تحریک اٹھی جس کے اثر سے تمام ہندوستان کے مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کی ضرورت کا احساس پیدا ہو گیا. پرانے لوگوں کی مخالفت بیکار ثابت ہوئی. یعنی ایک جگہ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں جتنی فکری گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں اس کا شجر نسب سر سید احمد خان سے ملتا ہے. حالانکہ سر سید احمد خان مولانا مودودی کے ننیالی رشتہ داروں میں سے تھے. بہرحال اب پرانے لوگوں کی مخالفت بیکار ثابت ہوئی. دولت، عزت اور اثر کے لحاظ سے قوم کی اصلی طاقت جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی انہوں نے اس نئی تحریک کا ساتھ دیا. ہندوستان کے مسلمان تیزی کے ساتھ انگریزی تعلیم کی طرف بڑھے. قوم کا تل چھٹ پرانی مذہبی مدرسوں کے لیے چھوڑ دیا گیا. یعنی قوم کے جو بیکار لوگ تھے، جو ذہین نہیں تھے، بدھو قسم کے لڑکے کہتے کہ آپ مدرسوں کو سنبھال لیں تاکہ مسجدوں کی امامت اور مکتبوں کی معلمی کے کام آئے، اور خوشحال طبقوں کے بہترین نونہال انگریزی مدرسوں اور کالجوں میں بھیج دیے گئے تاکہ ان کے دل و دماغ کے سادہ اوراق پر فرنگی علوم و فنون کے نقوش ثبت کیے جائیں. اب یہ ہوا، دیکھیے حادثہ ہمارے ساتھ. ہمارا ذہین طبقہ وہ اسلامی تہذیب سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر انگلش اسکولز اور انگلش کالجز اور یونیورسٹیز کی طرف مائل ہوا اور اسلامی تہذیب سے وہ بالکل کٹ گیا. اور مدرسے پھر وہ ان کے ہاتھ میں رہ گئے، عدالتیں ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں، حکومت ان کے ہاتھ سے چلی گئی، نظام تعلیم بدل گیا، عربی فارسی ختم ہو گئی. اور اب یہ اگلے بیوروکریسی کے لیے جو لوگ فراہم ہو رہے تھے وہ یہیں سے ہو رہے تھے. یہ 19ویں صدی کے آخری چوتھائی کا زمانہ ہے. یورپ میں اس وقت مادیت انتہائی عروج پر تھی. 18ویں صدی میں سائنس پوری طرح مذہب کو شکست دے چکی تھی. فلسفے اور نئے علوم حکمت کی رہنمائی میں سیاسیات، معاشیات، اخلاقیات اور اجتماعیات کے پرانے نظریے باطل ہو کر نئے نظریے قائم ہو چکے تھے. یورپ میں ایک خاص تہذیب پیدا ہو چکی تھی جس کی بنیاد کلیتاً انہی جدید نظریوں پر قائم تھی. اس انقلاب عظیم نے زندگی کے عملی معاملات سے تو مذہب اور ان اصولوں کو جو مذہبی رہنمائی پر مبنی تھے کلی طور پر خارج کر ہی دیا. البتہ تخیل کی دنیا میں مذہبی اعتقاد کی تھوڑی سی جگہ باقی رہ گئی تھی. سو اب اس کے خلاف زبردست جنگ جاری تھی. اگرچہ علوم حکمت میں سے کسی علم نے بھی کائنات کے الہی نظریے کے خلاف کوئی ثبوت بہم نہیں پہنچایا تھا. یعنی کسی سائنس نے آج تک یہ ثابت نہیں کیا. لیکن ایک جب ذہنی غلامی میں آدمی گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسی طرح کہتا ہے. تو مگر اہل حکمت بغیر کسی دلیل کے محض اپنے رجحان طبیعت کی بنا پر خدا سے بیزار اور الہی نظریے کے دشمن تھے. اور چونکہ انہی کو اسی وقت دنیا کی عقلی اور علمی امامت کا منصب حاصل تھا اس لیے ان کے اثر سے خدا سے بیزاری کا مرض ایک عام وبا کی طرح پھیل گیا. یعنی تھیوفوبیا ہو گیا، خدا سے بیزاری، وجود باری تعالیٰ کا انکار، کائنات کو آپ سے آپ پیدا ہونے والی چیز سمجھا گیا، آپ سے آپ قوانین طبعی کے تحت چلنے والی چیز سمجھا گیا، خدا پرستی کو توہم قرار دیا گیا. اب دیکھیے یہ بڑی آفت ہے. توہمات اور چیزیں، اسلام تو توہمات کا دشمن ہے. فرائیڈے دے 13 تاریخ 3 13 9 18 ہو جاتے ہیں. محرم میں شادی مت کرو، سفر میں مت کرو، 3 تاریخ کو مت کرو. اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ ہیں توہمات.
کہ بلی آ گئی، کتا آ گیا سامنے، اسلام ان چیزوں کو لغو قرار دیتا ہے، لیکن خدا کو ماننا جو ہے وہ سپرسٹیشن قرار دیا گیا۔ مذہب کو لغو اور مذہبیت کو تنگ نظری، تاریخ خیالی کہنا اور نیچریت کو روشن خیالی کا ہم معنی سمجھنا اس وقت فیشن میں داخل ہو چکا تھا۔ ہر شخص کا وہ فلسفہ و سائنس میں کچھ بھی دستگاہ نہ رکھتا ہو اور اس نے خود ان مسائل کی تحقیق میں ذرہ برابر بھی کوشش نہ کی ہو، صرف اس بنا پر ان خیالات کا اظہار کرتا تھا کہ سوسائٹی میں اسے ایک روشن خیال آدمی سمجھا جائے۔ روحانیت، اسپرچولیزم اور فوق الطبیعہ، سپر نیچرلزم کی تائید میں کچھ کہنا اس وقت کفر کا درجہ رکھتا تھا۔ دیکھیے یہ مسلمانوں کی حالت تھی، یہ 19ویں صدی کے آخر میں، اور یہ سر سید کا آخری زمانہ ہے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان بھی اس قسم کے کسی خیالات کا اظہار کرتا تو سائنٹیفک حلقوں میں اس کی ساری وقت جاتی رہتی، اس کے تمام کارناموں پر پانی پھر جاتا اور وہ اس وقت قابل نہ رہتا کہ اسے کسی علمی جماعت کی رکنیت کا شرف بخشا جائے۔ اب دیکھیے 1859، یہی وہ زمانہ ہے جب ڈارون کی کتاب شائع ہوتی ہے، 1859، یہ غالباً غالب کی وفات کا سال ہے 1859۔ ڈارون کی کتاب شائع ہوتی ہے، اوریجن آف اسپیشیز، اصل الانواع۔ اس نے نیچریت اور دہریت کی آگ پر تیل کا کام کیا۔ اگرچہ ڈارون کے دلائل جو اس نے اپنے مخصوص نظریہ ارتقاء کی تائید میں پیش کیے تھے کمزور اور محتاج ثبوت تھے، اور اس سلسلہ ارتقاء میں ایک کڑی نہیں بلکہ ہر موجود کڑی کے آگے اور پیچھے بہت سی کڑیاں مفقود تھی۔ تو یہ ایک بروکن چین تھا، لیکن اس نے ایسے فریب اور مکاری کے ساتھ اس چین کو پیش کیا کہ جو کچے دماغ تھے اور کچی عقلیں تھیں، انہوں نے کہا کہ شاید یہ سب چیزیں، یعنی یہ جرثومے سے اور سیل سے اور امیبا سے یہ چیز بڑھتے بڑھتے یہ ہوئی ہوگی، مچھلی بنی ہوگی، پھر لاروا بنا ہوگا، فلاں بنا ہوگا، پھر بندر بنا ہوگا، پھر انسان بنا ہوگا، پھر اونٹ بنا ہوگا، پھر زیبرا بنا ہوگا۔ وہ ساری کڑیاں یہ سب مفقود کڑیاں تھیں۔ اس کے باوجود لوگوں نے اس کو، خام دماغوں نے اور کچی عقلوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اہل حکمت اس وقت بھی اس نظریے سے مطمئن نہ تھے، حتیٰ کہ خود اس کے سب سے بڑے وکیل ہکسلے بھی اس پر ایمان نہ لایا تھا۔ اب یہ ہکسلے جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو ڈارون کا کتا کہتے ہیں، بل ڈاگ آف ڈارون۔ اس کا وہ ایڈوکیٹ کرتا تھا، وکالت کرتا تھا، اور یہ 1895 میں اس کی وفات ہوئی ہے، کوئی 13 سال بعد۔ ڈارون 1882 میں مرا ہے اور ہکسلے 1895 میں مرا ہے، اور بایولوجسٹ تھا اور اینتھروپولوجسٹ تھا ہکسلے۔ لیکن اس کے باوجود محض خدا سے بیزاری کی بنا پر ڈارونزم کو قبول کر لیا گیا، اس کی حد سے زیادہ تشہیر کی گئی اور مذہب کے خلاف ایک زبردست آلے کے طور پر اسے استعمال کیا گیا، کیونکہ اس نظریے نے اہل حکمت کے زعم باطل میں اس دعوے کو ثبوت فراہم کر دیا تھا، حالانکہ دراصل اس نے ایک دعویٰ کیا تھا جو خود محتاج ثبوت تھا۔ یعنی ڈارون کی جو کلیم تھا وہ بیس لیس تھا، اس کے پیچھے کوئی قوی سائنٹیفک بنیاد بھی نہیں تھی، assumptions اور اسپیکولیشنز پر مبنی ایک نظریہ تھا۔ آج تک وہ ثابت نہیں کیا جا سکا اور قیامت تک ثابت نہیں کیا جا سکتا ڈارون کا نظریہ کہ اس طرح سے شاید ہوا ہوگا، ایسے یہ اس میں بدلی ہوگی اور یہ کتا یہ بنا ہوگا، بلی بنی ہوگی، بلی سے جو ہے شیر بنا ہوگا، شیر سے چیتا بنا ہوگا، یہ سب نظریے ہیں اس کے۔ تو کائنات کا نظام کسی فوق الطبعی قوت کے بغیر آپ سے آپ طبعی قوانین کے تحت چل رہا ہے۔ خدا کا وجود نہیں ہے، ایک نیچرل فورسز ہیں، آٹومیشن کی دنیا ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے۔ اہل مذہب نے اس نظریے کی مخالفت کی اور برٹش ایسوسی ایشن کے جلسے میں بشپ آف آکسفورڈ اور گلیڈسٹون نے اپنی خطابت کا پورا زور ڈارون کے خلاف صرف کیا، مگر شکست کھائی مناظرے میں،
اور آخر کار اہل مذہب سائنٹیفک دہریت سے اس قدر مرعوب ہوئے 1882 میں جب ڈارون نے وفات پائی 1882 میں تو چرچ آف انگلینڈ نے اسے سب سے بڑا اعزاز یہ بخشا کہ اسے ویسٹ منسٹر ایبے میں دفن کرنے کی اجازت دے. یعنی مذہب کی جڑ کھودنے والے کو وہاں پر اس قبرستان میں جگہ مل گئی اس کو. حالانکہ وہ یورپ میں مذہب کی قبر کھودنے والوں کا سرخیل تھا اور اس نے افکار کو الحاد و زندقہ اور بے دینی کی طرف چلانے اور وہ ذہنیت پیدا کرنے میں سب سے زیادہ حصہ لیا تھا، جس سے آخر کار بالشوازم اور فاشزم کو پھل پھولنے اور بار آور ہونے کا موقع ملا. یعنی ڈارون ہی کے نتیجے میں پھر رشیا کے اندر وہاں تحریک کمیونزم کی شروع ہوئی اور پھر جرمنی کے اندر ہٹلر کی تحریک فاشزم کی شروع ہوئی. تو اس کی بنیاد اسی مادہ پرستی پر تھی. اب ہندوستان میں آ جائیے. یہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں ہماری قوم کے نوجوان انگریزی تعلیم اور فرنگی تہذیب سے استفادہ کرنے کے لیے مدرسوں اور کالجوں میں بھیجے گئے. انگلش اسکولز، انگلش کالجز، اسلامی تعلیم سے کھورے. اچھا، اسلام کا کچھ نہیں پتا ان کو، اسلام کا بھی کچھ نہیں پتا. دیکھیے میں بتاؤں، آج صبح کی بات بتا رہا ہوں، میں فجر کے بعد کی بات بتا رہا ہوں. ایک صاحب کا فون آیا، ہمارا علم کیا ہے. ایک صاحب نے اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دی اور کہا کہ تم گھر سے نکل جاؤ. تو وہ گھر سے نکل گئی بیچاری. تو اب اس کے بعد کسی مولوی کے پاس گئے. اچھا، ان کے 6-7 بچے تھے تو اور بیوی حاملہ بھی تھی، 6-7 بچے بھی ہیں. لوگوں نے کہا کہ یار کوئی کر لو. تو ایک مولوی صاحب کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ بہت آسان چیز ہے، 60 لوگوں کو کھانا کھلا دیجیے تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا. پھر تو اور اب دیکھیے، یہ ہے پہلی چیز. تو یہاں یہ ہمارے علم کا عالم ہے. پہلی چیز یہ کہ 3 طلاقیں نہیں دینا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ عدت کے دوران اس کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے. اچھا، پھر حاملہ بیوی ہے تو اس کی عدت وضع حمل تک ہوگی. جب تک ڈیلیوری نہیں ہوتی اس وقت تک وہ نکاح میں ہے. ابھی نکاح ٹوٹا ہی نہیں، حالت عدت میں ہے اور اللہ کہتا ہے گھر سے مت نکالو. تو اب گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں. ہمارا اسلامی علم کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات سے کورے ہیں ہم. اسلامی تہذیب میں خام، انگریزی حکومت سے مرعوب، فرنگی تہذیب کی شان و شوکت پر فریفتہ پہلے ہی سے تھے. اب جو انہوں نے انگریزی اسکول کی فضا میں قدم رکھا تو اس کا پہلا اثر یہ ہوا کہ ان کی ذہنیت کا سانچہ بدلا. ان کی طبیعت کا رخ مذہب سے پھر گیا، کیونکہ اس آب و ہوا کی اولین تاثیر یہ تھی کہ یورپ کے کسی مصنف یا محقق کے نام سے جو چیز پیش کی جائے اس پر وہ بے تعمل آمنا و صدقنا کہیں، اور قرآن و حدیث یا ائمہ دین کی طرف سے کوئی بات پیش ہو تو اس پر دلیل کا مطالبہ کریں. یعنی اس منقلب ذہنیت، انورٹڈ مینٹالٹی تھی کہ مغرب سے کوئی چیز آتی تھی کہتے تھے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، اور ہمارے بارے میں کہتے کہ دلیل دو، ثابت کرو. اس منقلب ذہنیت کے ساتھ انہوں نے جن مغربی علوم کی تعلیم حاصل کی تھی ان کے اصول و فروع کے اکثر و بیشتر اسلام کے اصول اور جزیات احکام کے خلاف تھے. اب وہ اسلام میں مذہب کا تصور یہ ہے، اب دیکھیے اسلام کو سمجھاتے ہیں وہ کہ وہ زندگی کا قانون ہے، اور مغرب میں مذہب کا تصور یہ ہے کہ وہ محض ایک شخصی اعتقاد ہے، پرسنل بیلیف ہے، جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. اسلام میں پہلی چیز ایمان باللہ ہے اور وہاں سرے سے اللہ کا وجود ہی مسلم نہیں. اسلام کا پورا نظام تہذیب وحی اور رسالت کے اعتقاد پر قائم ہے، اور وہاں وحی کی حقیقت ہی میں شک اور رسالت کے من جانب اللہ ہونے میں شبہ ہے. اسلام میں آخرت کا اعتقاد پورے نظام اخلاق کا سنگ بنیاد ہے. یعنی ہم سچ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ قیامت پر ہم ایمان رکھتے ہیں. ہم زنا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ قیامت پر ایمان ہے. ہم شراب کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے کہ قیامت پر ایمان ہے. ہم قتل کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آخرت پر ہم یقین رکھتے ہیں. تو یہ ہمارا پورا جو نظام اخلاق ہے
وہ آخرت کے اعتقاد کا سنگ بنیاد ہے، اور وہاں مغرب میں یہ بنیاد خود بے بنیاد نظر آتی ہے۔ اسلام میں عبادات اور اعمال فرض ہیں، وہاں وہ محض عہد جاہلیت کے رسوم ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح اسلام کے اصول تمدن و تہذیب بھی مغربی تہذیب و تمدن کے اصول سے یکسر مختلف ہیں۔ اب وہ دیکھیے سمجھاتے ہیں، ذرا سمجھ لیجئے۔ قانون میں اسلام کا اصول یہ ہے کہ خدا خود واضح قانون ہے، لا گیور ہے، شارع ہے، شریعت ساز ہے، لا دیتا ہے۔ دیکھیے مغرب یہ کہتا ہے خدا کون ہوتا ہے؟ قانون دینے والا۔ خدا کون ہوتا ہے وہ کہے کہ سود حرام ہے؟ خدا کون ہوتا ہے کہنے والا کہ شادی کے بغیر نکاح بیوی کے ساتھ تعلق یا عورت کے ساتھ تعلق جائز نہیں ہو سکتا؟ تو اسلام کا اصول یہی ہے کہ اللہ تعالی شارع ہے، لا گیور ہے، حاکم ہے، عامر ہے، رسول خدا شارع قانون ہے، اس قانون کی وضاحت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انسان صرف متبع قانون ہے۔ He has to follow the law. Man has to follow the law. مگر وہاں خدا کو وضع قانون کا سرے سے کوئی حق ہی نہیں۔ مغرب میں اللہ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون وضع کرے۔ لیجسلیچر واضح قانون ہے، یعنی پارلیمنٹ قانون بناتی ہے اور قوم لیجسلیچر کو منتخب کرنے والی ہے۔ سیاسیات میں اسلام کا مطمع نظر حکومت الہی ہے اور مغرب کا مطمع نظر حکومت قومی ہے۔ اسلام کا رخ بین الاقوامیت کی طرف ہے، انٹرنیشنلزم کی طرف ہے، اور مغرب کا کعبہ نیشنلزم ہے، قومیت مقصود ہے۔ مغرب کا کعبہ مقصود قومیت ہے۔ دیکھیے وہ ابھارتے ہیں we are the Americans, we are the great, we are Germans, we are French۔ تو وہ اپنی قوم کو ابھارتے ہیں، ہم بھارت ماتا کے لوگ ہیں، اکھنڈ بھارت پر ایمان رکھتے ہیں، گنگا جمنا ہماری وہ ہے تہذیب، وہ یہی کہتے ہیں، مسیسپی ہمارا وہ ہے۔ تو قومیت کو ابھارتے ہیں، جبکہ اسلام بین الاقوامیت کا قائل ہے، انٹرنیشنلزم کا قائل ہے۔ معاشیات میں اسلام اکل حلال اور زکوٰۃ و صدقہ اور تحریم سود پر زور دیتا ہے۔ اس کے نزدیک پاک طریق سے رزق کھائیں گے، زکوٰۃ دو، صدقات دو، سود مت کھاؤ۔ مغرب کا سارا نظام معاشی ہی سود اور منافع پر چل رہا ہے۔ اخلاقیات میں اسلام کے پیش نظر آخرت کی کامیابی ہے اور مغرب کے پیش نظر دنیا کا فائدہ ہے۔ مغرب اور اسلام کے فرق کو سمجھو۔ اجتماعی مسائل میں بھی اسلام کا راستہ قریب ہر معاملے میں مغرب کے راستے سے مختلف ہے۔ ستر و حجاب، حدود زن و مرد، یعنی کہ کیا دائرہ کار ہے، مرد کیا کر سکتے ہیں، عورت کیا کر سکتی ہے، عورت کی کیا سطر ہے، مرد کی کیا ہے، عورت کی عورت کے لیے کیا ہے، مرد کی عورت کے لیے کیا ہے، مرد کی مرد کے لیے کیا ہے، یہ سارے احکام اسلام نے دیے ہیں۔ تعدد ازدواج، قوانین نکاح و طلاق، ضبط ولادت، حقوق ذوی الارحام یعنی فیملی پلاننگ کے بارے میں، ڈیورس اور میرج کے لاس اور رشتہ داروں کے حقوق، اسی طرح حقوق الزوجین، میاں بیوی کے حقوق، اور ایسے ہی دوسرے بہت سے معاملات میں ایسے ہیں۔ ان دونوں کا اختلاف اتنا نمایاں ہے کہ بیان کی حاجت نہیں، اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے اصول مختلف ہیں۔ اسلام اور چیز ہے، مغرب اور چیز ہے۔ ہمارے نوجوان نے مرعوب بلکہ غلامانہ ذہنیت اور پھر غیر مکمل اسلامی تعلیم و تربیت کے ساتھ جب ان مغربی علوم کی تحصیل کی اور مغربی تہذیب کے زیر اثر تربیت پائی تو نتیجہ جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہی ہوا۔ ان میں تنقید کی صلاحیت پیدا نہ ہو سکی۔ انہوں نے مغرب سے جو کچھ سیکھا اس کو صحت اور درستی کا معیار سمجھ لیا، پھر ناقص علم کے ساتھ اس اسلام کے اصول و قوانین کو اس معیار پر جانچ کر دیکھا، اور جس مسئلے میں ان دونوں کے درمیان اختلاف پایا اس میں کبھی مغرب کی غلطی محسوس نہیں کی، بلکہ اسلام ہی کو برسر غلط سمجھا اور اس کے اصول و قوانین میں ترمیم و تنسیخ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جدید تعلیم نے معاشی اور سیاسی حیثیت سے ہندوستان کے مسلمانوں کو خواہ کتنا ہی فائدہ پہنچایا ہو، مگر ان کے مذہب
اور ان کی تہذیب کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کی تلافی کسی فائدے سے نہیں ہو سکتی. یعنی یہ صحیح بات ہے کہ علی گڑھ موومنٹ کے بعد ہمارے لوگوں نے مادی طور پر فائدہ اٹھایا، بیوروکریسی میں یہ لوگ آ گئے، کچھ عہدے مل گئے، کچھ پیسہ مل گیا، کچھ مناصب مل گئے، لیکن جو ہمارا تعلیمی نظام بگڑ چکا تھا اور جو کانفلکٹ پیدا ہو گیا مغرب اور اسلام کے درمیان، اس سے پوری اسلامی تہذیب کو نقصان پہنچا. یعنی لباس میں، ثقافت میں، موسیقی میں، زبان میں اور اسلامک لٹریچر کو سمجھنے میں، اور جو ہماری تاریخ تھی، ہمارے ادب کی تاریخ، ہمارے اسلامی ادب کی تاریخ، وہ ساروں سے یہ جدید طبقہ محروم ہو گیا. اور جب زبان سے آپ محروم ہو جاتے ہیں تو اس پورے ورثے سے اور اس پوری جو انہیریٹنس سے آپ معذور ہو جاتے ہیں. قرآن کو آپ سمجھ نہیں سکتے، احادیث تک آپ پہنچ نہیں سکتے، اور اسلاف کے کارناموں سے آپ فیضیاب نہیں ہو سکتے. تو مولانا مودودی یہاں اس مضمون میں یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی غلامی کے اثرات بر صغیر ہند و پاک پر یہ مرتب ہوئے کہ پہلے تو ہندو تہذیب کے عوامل اس میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد انگریزوں کا اقتدار جب آیا تو ہم لوگ مغرب سے مرعوب ہو گئے. اور چونکہ سیاسی غلبہ ایک ایسا غلبہ ہوتا ہے جس سے ذہن بھی فتح ہو جاتے ہیں، وہ مفتوح ہو جاتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کو واٹس ایپ لکھیں. اچھا، ہمارے دوست صفوت اللہ صاحب شریف نے یہ اطلاع دی ہے کہ ایک ہمارے ساتھی شکاگو میں کووڈ سے انتقال کر گئے ہیں، مقبول بھائی. تو ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. اعیذہ من عذاب القبر وعذاب النار. ان کو دوزخ کی سزا سے، قیامت کی سختیوں سے اور قبر کے عذاب سے بچا. اللہم ان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ. اگر وہ گناہگار تھے تو ان کے گناہوں سے درگزر فرما. وَإِن كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي حَسَنَاتِ. اور اگر وہ محسن تھے، اچھے تھے، تو ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما. ہم ان کی شفاعت اور سفارش کر رہے ہیں، اللہ ہماری اس سفارش کو قبول فرما اور ان کی مغفرت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، یہاں ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ مغرب جس بنیاد پر کھڑا ہے کیا وہ منہدم ہو سکتی ہیں؟ وہ کون سی فکری اور عملی چیزیں ہیں ہمارے ہاں؟ مغربی تہذیب کے زوال کے ساتھ کیا احیاء اسلام ہوگا، یا شرک الہادی میں کوئی نئی فکر یا شکل تہذیبی نو کے طور پر نمو پائے گی؟ دیکھیے، یہی تو چیلنج ہے ہمارے علماء کا، چیلنج ہے ہمارے مفکرین کا، دانشوروں کا، فلسفیوں کا، چیلنج ہے سائنسدانوں کا. ایک طرف وہ علم وحی پر مکمل مہارت حاصل کریں، وہ علم وحی پر انہیں کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. علم وحی پر بالکل شرمندہ ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور ہم یہ کہیں، میں تو یہ نوجوان لڑکے میرے پاس آتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور کوئی بایولوجی کا ہوتا ہے، کوئی سائنس کا ہوتا ہے، کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی کمپیوٹر والا ہوتا ہے، کوئی پولیٹیکل سائنس کا ہوتا ہے. میں پہلی چیز جو ان کو سکھاتا ہوں روزانہ اور تکرار اور اعادے کے ساتھ، یہ کہا کرو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ اعلان کرو روزانہ، یہ کہو کہ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں، مطمئن ہوں، شاداں ہوں، فرحاں ہوں.
میں اسلام کو دین تسلیم کر کے مطمئن ہوں، راضی ہوں، شاداں و فرحاں ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتا ہوں، جھوٹا نہیں سمجھتا، ان کو نبی مان کر مطمئن ہوں، بالکل سیٹسفائیڈ ہوں، تو یہ اعتماد اور یہ ایقان بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ چاہے جینیٹکس میں تحقیق کر رہے ہیں، کیا اسپیس میں تحقیق کر رہے ہیں، آپ جو ہے کیمسٹری کے میدان میں کر رہے ہیں، بایو کیمسٹری کے میدان میں کر رہے ہیں، کسی بھی میدان میں آپ کام کر رہے ہوں، ٹیکنالوجی کے ایمان کے ساتھ اور قرآن و سنت کے گہرے مطالعے کے ساتھ آپ دیگر علوم پر توجہ دیجیے۔ اس کے بعد آپ کی طرف سے ایسی تصانیف کا آنا ضروری ہے جو مغرب کے لوگ سنجیدگی سے پڑھ سکیں، اور مغرب کا برین اور مغرب کا ذہن آپ کی تحریروں سے متاثر ہو اور وہ اسلام لے آئے۔ یعنی آپ کا کام یہ ہے کہ سچائی کو اس طرح پیش کریں، ایک طرف آپ تحقیق اور جستجو میں آگے بڑھیں، چاہے وہ کوئی میدان ہو، وہ میڈیکل سائنس ہو، وہ انجینئرنگ ہو، وہ سوشل سائنسز ہو، یا پولیٹیکل سائنسز ہو، یا فزیکل سائنسز ہو، ہر میدان میں آپ اپنے جھنڈے گاڑ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی کے ترجمان بن جائیں آپ، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ترجمان بن جائیں۔ آپ بہترین امت ہیں، آپ خیر امت ہیں۔ اس اپنی حیثیت اور اپنے منصب کو مان کر اگر آپ اپنی فکری بالادستی کو ثابت کرتے ہیں تو پھر حکومت اور اقتدار آپ کے پاس آئے گا، یعنی آپ کے ہاں روحانی ترقی بھی ہوگی، اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہوگا، کتاب و سنت کے ساتھ آپ مضبوطی سے جڑے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مادی میدان میں بھی آپ کی ترقی ہوگی، اور وہ اسلام سے متصادم نہیں ہوگی۔ کوئی مادی نظریہ وہ اسلام سے متصادم نہیں ہوگا۔ آپ کی اقتصادیات، آپ کی سیاسیات، آپ کی معاشیات، وہ سب اسلام کے عین مطابق ہوں گی، لیکن اس کے لیے علمی طور پر آپ کو وہ کام کرنا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ یہ چیزیں ہمارے زمانے میں ممکن ہیں، نافذ العمل ہیں، اور اللہ کا دین کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا، اور اسلام پر ہمیں کسی شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک ایسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے، جب تک ایسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے، یہ ہماری ذہنی غلامی بھی دور نہیں ہو سکتی، اور ہماری سیاسی اور عملی اور مادی غلامی بھی دور نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ تنقیحات کا کیا مطلب ہے؟ تنقیحات کا مطلب ہے چیزوں کو کھول کر، منقح کر کے، صاف کر کے، واضح کر کے دکھایا جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور اس کتاب میں مولانا نے کیا یہی ہے کہ چیزوں کو صاف کر کے، منقح کر کے پیش کیا ہے، بتایا ہے کہ مغرب کی مادی ترقی میں کون سی چیز اسلام سے متصادم ہے اور کون سی چیز متصادم نہیں ہے۔ تو اصل میں ٹیکنالوجی سے اسلام کا کوئی جھگڑا نہیں، ٹیکنالوجی تو مباح ہوتی ہے، نیوٹرل ہوتی ہے، لیکن تہذیب جس بنیاد پر ان کی تہذیب کھڑی ہے، اللہ کا انکار یا اللہ کے بارے میں تشکیک، آخرت کا انکار یا آخرت کے بارے میں تشکیک، اور رسالت کے پیغام کا مذاق اڑانا یا اس کو بے اعتنائی سے دیکھنا، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے اوپر مغربی تہذیب کھڑی ہے۔ تو مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کی قیامت تک کے لیے جنگ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا لازمی اور ضروری ہے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، ہمارا وقت ہو چکا ہے، آج ہم 5-10 منٹ تاخیر سے شروع ہوئے، اس کے لیے معذرت کا ہوں۔ انشاءاللہ کل صبح پاکستانی وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے سے